أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر احسان ہے کہ ہم لوگ ایک بار پھر اپنی اس کلاس میں موجود ہیں، اور ہماری نیت اور ہماری طلب ہے قرآنک عربک سیکھنے کی۔ اتنا ہم سیکھ لیں کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا قرآن سے تعلق رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ میسیجز آئے جو بہت ہی پیارے اور اچھے میسج تھے۔ اس میں کسی نے کہا کہ اب جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو جب ربنا آتا ہے تو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ دعا کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے دوسری بھی بہت سی میسیجز آئے جس سے پتہ چلا کہ قرآن کو اب جب تلاوت کر رہی ہیں آپ لوگ تو کافی کچھ اگر نہیں تو اتنا سمجھ میں ضرور آ رہا ہے کہ تھوڑا انٹرسٹ قائم ہے۔ یاد رکھیں، جب جیسے آپ دیکھیں جب ہم ایک ریل کے بعد دوسری ریل دیکھتے ہیں تو یہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم اٹھ جائیں، ہم دیکھا کرتے ہیں، ہے نا؟ جب تک یہ چیز ہماری قرآن کے ساتھ نہ آ جائے، یاد رکھیں کہ ہم ایک رکوع پڑھیں تو ہمارا دل نہ وہ ہو کہ بس اب ہو گیا، کیونکہ ہم نے تو پلان کر کے رکھا تھا کہ ہم 2 رکوع پڑھیں گے اور ہم نے 2 رکوع پڑھ لیا اور ہم خوش خرم اٹھ گئے۔ نہیں، جب ہم 2 رکوع پڑھیں تو ہمارا تیسرے میں دل لگ جائے، جب تیسرا ختم ہو تو ہم اٹھ نہ پائیں چوتھے میں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں انشاءاللہ تعالی قرآن سمجھ میں بھی آنے لگے گا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ ریوائز کریں گے، اب چونکہ آپ پہلے آپ پڑھ کے آئی ہیں ٹیسٹ کے لیے، جن لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کی تھی سیریسلی ان کو ہی اس ریویژن سے فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ تھوڑا سا ادر وے راؤنڈ کبھی آپ دیکھیں گی کہ میں چلتی ہوں، پہلے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ پڑھ کے آئیں، اس کے بعد میں آپ کو ریویژن دوں گی۔ یوزلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے پڑھانے والا ریویژن دیتا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے کہ جب آپ پڑھ کے آئیں گی اور اس کے بعد آپ کو کچھ سمجھایا جائے گا تو جو تھوڑی بہت کچھ کہیں گرہے ہیں، کوئی کنفیوژن ہے، وہ ایک دم کلیئر ہو جائے گی۔ شروع کر لیتے ہیں اپنا لیسن 1، دیکھتے ہیں لیسن 1 میں ہم لوگوں نے کیا کیا۔ حروف دیکھے ہم نے، اور پھر حرکات دیکھی، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ علامات بھی دیکھی تھی جس میں کہ سکون ہے اور تشدید ہے، تنوین ہے، یہاں پہ تنوین ہے، اس کے بعد شاید تشدید آ رہی ہوگی، جی ہاں یہ تشدید جو ڈبلو کی طرح مارک ہے۔ اب الفابیٹس، حرکات اور ان علامات کے ملنے سے لفظ یعنی کلمہ بن جاتا ہے۔ حروف، حرکات اور علامات، یہ سب مل کے آپ دیکھیں یہ حرف ہیں، یہ الفابیٹس ہیں، ہا دال الف، اور یہ اوپر آپ کو حرکات نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح سے لفظ کی تخلیق ہوتی ہے، لفظ بنتا ہے جس کو کہ ہم کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہر لفظ کو صرف 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا: اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر آپ نے اسم کی ڈیفینیشن یاد کی جس میں آپ نے یہ 5 پوائنٹس یاد کیے، اور پھر یہ الفاظ۔ الفاظ بھی ہمیں اور اس کی میننگ کے ساتھ یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف ہمیں کسی لفظ کو صحیح طرح سے استعمال کرنا آنا چاہیے، بلکہ ہمارے پاس ووکیبلری بھی ہونی چاہیے، ہمیں ورڈ میننگ بھی آنی چاہیے۔ تو اس لیے جتنے یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان سب ورک شیٹس میں، ان سب PDF میں، وہ بہت کامن لفظ ہیں یا قرآن میں جو موجود ہیں صرف وہی۔ پھر یہ فعل کی ڈیفینیشن ہے جس کے یہ 2 پوائنٹس تھے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں بس امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ کیا آپ کو جاننا ہے۔ ظاہر ہے میں یہ پڑھ نہیں رہی پورا، لیکن میں نے بتایا کہ فعل کی ڈیفینیشن میں یہ 2 پوائنٹس ہونا ضروری ہیں، اسی طرح اسم کے اس میں یہ 5 پوائنٹ ہونا ضروری ہیں۔ پھر حرف،
یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کا الگ سے اگر بولا جائے تو کچھ میننگ واضح نہیں ہوتا، لیکن یہ اسم اور فعل کو کنیکٹ کرتے ہیں، اور کنیکٹ کر کے ایک جملہ بناتے ہیں، اور میننگ فل جملہ بناتے ہیں جس کو کہا جائے۔ اور یہ ہے وہ حروف۔ اس طرح سے آپ کا لیسن 1 یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ لیسن 2 میں دیکھیں ہم نے کیا کیا۔ لیسن 2 میں پھر اسم کی علامتیں دیکھی ہم نے، کہ اگر شروع میں ال ہو، آخر میں تنوین ہو، یا آخر میں گول تا ہو، یا آخر میں آتو یا آتی کی ساؤنڈ ہو، جس کو کہ ہم نے صرف آت کر کے دکھا دیا یہاں پر، تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ ہم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئک کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو سورہ ملک میں ہی ان چیزوں کو دکھائیں گے بھی۔ اب یہ ساری وکیبلری آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، اور ابھی آپ نے ٹیسٹ دیا ہے تو آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ آپ کو کتنی اچھی طرح یاد ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے الفاظ ال سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے یہ اسم ہوں گے، ان کا ترجمہ اسم کی طرح کیا جائے گا۔ اور انگلش میں ہم ال کی میننگ کے ساتھ دا کا بھی ایڈیشن کرتے ہیں، العذاب دا پنشمنٹ۔ پھر یہ تنوین کے ساتھ، آخر میں اگر تنوین ہے تو بھی یہ اسم ہوگا، برقن لائٹننگ یا بجلی۔ آپ دیکھیں یہاں پہ پنک سے آپ کو تنوین دکھائی دے رہی ہے، تو اس لیے یہ سارے الفاظ اسم ہیں۔ یہاں پہ دو علامتیں ہیں، تنوین بھی دکھائی دے رہی ہے اور گولتا بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ دو علامتیں ہیں، یہ دونوں علامتیں بتا رہی ہیں کہ ثمرۃن اسم ہے۔ اور یہ گولتا دو چیزیں گولتا بتاتی ہے، ایک تو یہ بتاتی ہے کہ اسم ہے، اور وہ بھی واحد فیمنن، یعنی یہ فیمیل بھی۔ اتنی باتیں ہم کو پتا چل جاتی ہیں جب ہم گولتا آخر میں دیکھتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 بات کہ یہ اسم ہے، دوسری بات کہ یہ فیمنن ہے یعنی مؤنث ہے، اور تیسری بات یہ واحد اسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی بات پتا چل جاتی ہے۔ اگر آتن آخر میں آتا ہے، پھر بھی ہم کو 3 باتیں پتا چلتی ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کیونکہ تنوین سے ہم کو پتا چلا کہ یہ اسم ہے، آتو سے بھی پتا چلا، یہ جب ہم نے زبر الف اور تا دیکھا اس سے بھی پتا چلا کہ اسم ہے۔ تو یہاں 2 علامتیں مجھے دکھی، ایک تو تنوین سے ہی پتا چل گیا کہ اسم ہے، پھر دوسری علامت ہم کو دکھی زبر الف اور تا، اس سے بھی میں نے کہہ دیا کہ اسم ہے۔ تیسری بات جو پتا چلتی ہے وہ یہ کہ زبر الف تا یہ بھی فیمیل یعنی مؤنث کی علامت ہے۔ اور چوتھی بات جو پتا چلتی ہے وہ یہ کہ یہ جمع یعنی پلورل کی علامت ہے۔ آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں ظلماتن اندھیرے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈارکنیسز لکھ دینا چاہیے تھا۔ پھر السماوات آسمانوں اس کا ترجمہ کریں گے، صرف آسمان نہیں کریں گے۔ اسی طرح مؤمناتن مومن عورتیں۔ اس طرح ہمارا یہ سیکنڈ لیسن پورا ہوا۔ اور یہاں پہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ یکاد البرق مطلب سورہ ملک کا ہی ہے، لیکن اس کو دیکھیں گے آخر میں۔ لیسن 3 میں دیکھتے ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا۔ اسم فعل اور حرف، اور اس میں پھر فعل کی کچھ علامتیں دیکھی۔ لیسن 2 میں ہم نے دیکھا تھا اسم کی علامتیں، اور لیسن 3 میں فعل کی بنیادی علامتیں، یتان، یا تا حمزہ نون، اور یہ کسی لفظ کے شروع میں نظر آئیں گے، اور یاد رکھیں یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ان سے ہمیں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے شروع میں ان حروف میں سے یعنی ان الفابیٹس میں سے کوئی الفابیٹ آئے تو نمبر 1 کی وہ فیل ہوگا۔ ایک منٹ دیکھو میں لکھ سکتی ہوں۔ نمبر 1 کی وہ فیل ہوگا، نمبر 2
وہ پریزنٹ یا فیوچر میں اس کا ترجمہ ہوگا، پریزنٹ یا فیوچر میں، ڈیپینڈنگ کہ اس جملے میں کس طرح کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری بات، اور تیسری بات جو کہ ہر حرف سے ریلیٹڈ ہے، یا سے وہ کا پتہ چلتا ہے، ت سے تم کا پتہ چلتا ہے، حمزہ سے میں کا پتہ چلتا ہے، یہ میں ہے، میں نہیں ہے، اور نون سے ہم کا پتہ چلتا ہے۔ تو فعل ہے، اگر کوئی کسی لفظ کے شروع میں یتان آ رہا ہے، یتان میں سے کوئی ایک، ظاہر ہے چاروں نہیں آئیں گے کہیں، ان چاروں میں سے کوئی ایک الفابیٹ نظر آ رہا ہے اور وہ الفابیٹ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے، ایسے میں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لفظ فعل ہے، پھر اس کا ترجمہ پریزنٹ یا فیوچر میں ہوگا، اور جیسا کہ میں نے یہ میننگ بھی ہے کہ ڈفرنٹ حروف کے پھر یہ میننگ آتے ہیں۔ اگزامپل نیچے آپ دیکھیں گی تو آپ، یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، تو دیکھیں یہاں پہ جب یا دکھا اور اس کا روٹ لیٹر ہا کاف میم، تو یہ یا روٹ لیٹر سے الگ ہے، روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے۔ پھر یا سے ہم کو پتا چل گیا کہ یہ فعل ہے، اور دیکھیں یہ کام کرنے والی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات پریزنٹ یا فیوچر، تو دیکھیں کرتا ہے یا کرے گا، یہ پریزنٹ یہ فیوچر، اور یا کی میننگ کیا ہے؟ وہ، یا جب ہم کو دکھے گا تو ہم ترجمے میں کیا کریں گے؟ وہ، تو اس طرح سے وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ پھر تا اگر ہے تو جیسے میں نے ابھی بتایا، تو تم یا آپ، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی سینٹینس میں فٹ آ رہا ہے اس طرح سے، اور باقی وہی کہ فیل بھی ہوگا اور پریزنٹ اور فیوچر وہ تو چل رہا ہے، وہ تو چلے گا، وہ فرسٹ 2 پوائنٹس جو میں نے یہاں فرسٹ 2 پوائنٹس بتائے ہیں، یہ تو ظاہر ہے سب کے لیے اپلیکیبل ہے، اور پھر یہ اسپیشل ان کی میننگ ہے جو کہ آپ الفاظ میں دیکھ رہی ہیں۔ آپ لوگ چیٹ میں ایکٹیو رہ سکتی ہیں، مائک تو اب آپ انمیوٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپشن میں نے بند کر دیا، لیکن کچھ بھی ہے آپ کو، آپ چیٹ میں لکھتی جا سکتی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں یہاں تا کا ترجمہ، پھر اقولو جب حمزہ آیا تو وہ باقی دو باتیں فعل اور پریزنٹ اور فیوچر تو ہے، لیکن حمزہ کی وجہ سے ترجمہ اب ہوگا میں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اب آپ بھی کبھی الف نہیں کہیں گی، اتنی عربک آپ کو آ گئی کہ اب یہ حرف جو ہے وہ حمزہ ہے۔ کیوں حمزہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، وہ الف جس کے اوپر زبر، زیر پیش یا سکون ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف نہیں کہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سب میں کا ترجمہ، اور پریزنٹ اور فیوچر میں اگر شروع میں نون آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کا ترجمہ۔ میرا دل تو تھا کہ پورا میں پڑھتی بھی چلتی، لیکن پھر ہم پورے 10 لیسن کر نہیں پائیں گے، اور پڑھنے کا کام انشاءاللہ آپ آج کریں گی۔ آج کا ہوم ورک یہی ہے کہ فرسٹ سے لے کر 10 لیسن تک کے سارے الفاظ کی آڈیو آپ ایک ایک بار پڑھ کے بھیجیں گی۔ اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ، جو کہ میں مائکروسکوپ سے اس لیے یہاں پہ دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ جس سے آپ کو یاد رہے، کیونکہ اس کو آپ کو بہت غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، باریکی سے دیکھنا ہے، وہ یہ کہ اگر یہ دو جو پنک میں یہ حرکات ہیں، اگر دونوں بیک وقت موجود ہیں، بیک وقت مطلب ایٹ دا سیم ٹائم، کہ علامت جو ہے ہماری یتان والی اس پہ پیش ہو، اور جو روٹ لیٹرز میں سے 3 روٹ لیٹر ہیں اس کے مڈل والے پہ زبر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ علامت کے اوپر پیش ہو، اور روٹ لیٹر میں سے مڈل والے یعنی بیچ والے روٹ لیٹر پر زبر ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اکثر مؤمنو، اب وہاں پہ تو ایسا کچھ یہاں پہ زبر نہیں آیا نا، تو پھر پیسو میں ترجمہ نہیں ہوگا، وہ تو میں نے مؤمنو کر دیا، مجھے یؤمنو کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ یؤمنو وہ پیسو نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یا پہ تو پیش ہے، لیکن حمزہ میم نون، میم کے نیچے زیر ہے، تو پھر وہ پیسو نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہی وائس ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ دونوں چیزیں ساتھ میں موجود ہوں گی، اکثر لڑکیاں کیا کر رہی ہیں کہ جیسے ہی وہ پیش دیکھ رہی ہیں تو وہ پیسو سمجھ لیتی ہیں، جی نہیں، یہ بھی ضروری ہے،
اور میں نے آپ کو جو اگزامپل دیا یؤمنو، تو وہ پیسو وائس نہیں ہے کیونکہ میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اور ہمیں لگتا ہے کہ آج کے ٹیسٹ میں جو سیکنڈ لفظ تھا وہ یہی تھا، پیسو وائس کا ہی تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اس میں اس کا ترجمہ کیا کرتے، یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اس کا ترجمہ آپ ایسے اب نہیں کریں گی کہ وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہ جو میں نے بعد میں بولا یہ ایکٹیو وائس ہے، ایکٹیو وائس، ٹھیک ہے؟ اور جبکہ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں سیم ٹائم کسی لفظ پر، تب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اور یہ ایکسٹرا کچھ الفاظ اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، جو کہ ہے کلاس 4۔ کلاس 4 میں آپ نے کچھ جمع مذکر کی علامتیں سیکھی، جس میں جب کوئی لفظ ان علامتوں کے ساتھ اینڈ ہوگا تو وہ جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا پلورل میں بھی ترجمہ ہوگا اور میسکولین میں بھی ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں جمع مذکر۔ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر یہ واو ساکن اور الف، یہ نہ صرف آپ کی جمع اور مذکر کی علامت ہے، جمع کی علامت بھی ہے، مذکر کی علامت بھی ہے، اور پاسٹ ٹینس کی بھی علامت ہے۔ پاسٹ ٹینس مطلب ماضی، یہ تینوں باتیں آپ کو یہاں پتا چل رہی ہیں، ایک ہی علامت سے کئی ساری باتیں پتا چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، قالو ان سب نے کہا۔ اور یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو قرآن میں بہت کامن ہے، یا تو بہت کامن ہے یا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، یہ اتیو یہ حکم کا ورڈ ہے، یہ حکم دینے کا ورڈ ہے، آرڈر، کام کرو والا ورڈ ہے، کام کرنے کا حکم۔ تو اس لیے آپ کو یہ فرق دکھ رہا ہے، اتیو، اور ظاہر حکم ہم کسی کو دیتے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس کے اندر یہ تم کی میننگ چھپی ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی کو حکم، جیسے قل، جو آپ قل هو اللہ احد یعنی چاروں قل میں پڑھتی ہیں، قل کہہ دیجئے، اس کا ترجمہ تم کہہ دو بھی کیا جا سکتا ہے، کہ کہہ دیجئے، ہم کسی سامنے والے سے کہہ رہے ہیں کہہ دو، یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم کہہ دو، اس کے اندر تم چھپا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہاں پہ یہ تم بھی دیکھ رہی ہیں، کیونکہ حکم ہم سامنے والے کو ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کام کو کرنے کا حکم سامنے والے کو دیتے ہیں جس میں تم چھپا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو ایز اٹ از یاد کرنا ہے۔ ابھی میں آپ کو حکم دینے والے الفاظ کی کنسٹرکشن ایٹ دس اسٹیج میں بتا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا اور سیکھ لیں آپ، پھر ایک دن میں وہ بھی سکھاؤں گی کہ کس طرح سے حکم والے الفاظ بنتے ہیں اور ان کو کیسے پہچانتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو یاد ہی کرنا ہوگا، اطیعوا تم سب اطاعت کرو، اس میں یہ اس کی وجہ سے سب کا میننگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اطیعوا اطاعت کرنے کا حکم دینا، اور یہ واو ساکن نے اس کو جمع کا بھی میننگ دے دیا، کفرو ان سب نے کفر کیا، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اسٹار لگا لیجیے نوٹ بک میں کہ یہ اسپیشل ورڈ ہے، جب ان کو آپ 3 بار پڑھیں گی تو ان کو 7 بار پڑھیں گی۔ پھر آپ دیکھ رہی اونا، جب اونا سے اینڈ ہو رہا ہے کوئی لفظ تو یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ فعل میں بھی آئے گا۔ تو اسلام لانے والے سب مرد، آپ کو الفاظ میننگ اسی طرح یاد کرنے ہوں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو اتنی عربک نہیں سکھائی جا رہی ہے کہ ہر چیز کھول کھول کے بتا دی جائے، تو اچھی خاصی چیزیں یاد کرنی ہوں گی، اور یہ طریقہ بھی اچھا کام کرتا ہے۔ ایک اسٹیج ایسی آتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اتنا ریپیٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم تلاوت ہوش میں رہ کے کریں، غور کر کے کریں، تدبر کر کے کریں، تو پھر ہمیں یہ چیز بھولنے ہی نہیں پاتی، بھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو اتنا اچھی طرح یاد ہو جاتا ہے کہ وہ یاد ہی ہماری سمجھ میں ہیلپ کر دیتی ہے۔ مسلمون،
اسلام لانے والے سب مرد. تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی روٹ لیٹر کے علاوہ شروع میں جب میم پیش والا ہو تو اس کا میننگ والا، اور یہاں پہ چونکہ جمع ہے تو والے کریں گے، والے ایڈ کر لیں آپ، جہاں جہاں منہ دکھ رہا ہے وہاں کرنے والے. ٹھیک ہے، آمرونا حکم دینے والے سب مرد. اور یہ فاعل کے وزن پر ہے نا، ایک تو منہ ہوتا ہے جو والا کا میننگ دیتا ہے، اور دوسرا فاعل کے وزن پر بھی جب کوئی ہوتا ہے تو وہ بھی والا کا میننگ، اس کام کو کرنے والا کا میننگ دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں آمرونا حکم دینے والے، یہاں پر بھی والے کا میننگ آ رہا ہے. کافرونا یہ کافر کے، فاعل میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا تھا، فاعل اور اسی کا جب جمع ہوتا ہے تو فاعلونا. اس لیے پھر یہ والے کا میننگ ہو جاتا ہے. اور آپ یہاں دیکھ رہی ہیں یہ تو منہ سے آ رہا ہے والے کا، اور یہ سارے جو بعد کے یہ چار ہیں یہ فائلونا کے وزن پر ہیں. اس لیے آپ دیکھ رہی ہیں کافرونا کفر کرنے والے سب مرد، قانتونا فرما برداری کرنے والے سب مرد، ظالمونا ظلم کرنے والے سب مرد. ٹھیک ہے، امید ہے کہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے، آ رہا ہے سب کی سمجھ میں. اس کے بعد یہ تو دیکھیں منہ سے جب شروع ہو رہا ہے تو بھی اسم ہوگا، اور جب فاعل بھی کیا ہوتا ہے کام کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کو کرنے والا، اور کسی کام کو اسم ہی کرے گا نا، کام کو کرنے والا. تو چونکہ میں نے یہ دو علامتیں بتائی، منہ اور فاعل، یہ دونوں اسم کی علامت ہو گئی، تو یہ اونا جو ہے وہ اسم کی وجہ سے آ رہا ہے. آگے دیکھیے بہت آسانی سے پہچان لیں گے کہ اگر شروع میں، اب یہ روٹ لیٹر ہے نون فا قاف، اور شروع میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو علامت دکھ رہی ہے یتان والی. تو جیسے ہی یتان والی علامت دکھی آپ سمجھ گئیں کہ یہ پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہوگی. یہ اردو والا اور نہیں بول رہی میں، انگلش والا اور بول رہی ہوں، یعنی پریزنٹ یا فیوچر کی علامت ہوگی. تو اور آپ یہاں دیکھ رہی ہیں کہ وہ سب خرچ کرتے ہیں یا کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو یا سے پتا چل گیا پریزنٹ اور فیوچر، اور اونا سے پتا چل گیا آپ کو جمع، جو کہ آپ کو اس لیسن میں بتایا جا رہا ہے کہ اونا کی علامت. اور یا سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ یہ فعل بھی ہے. تو یہاں آپ یتان کی وجہ سے اب یہ فعل کی علامتیں چل رہی ہیں. تو یہ اونا فعل کے اینڈ میں بھی آتا ہے، اور اس کو ہم اس طرح پہچان لیتے ہیں کہ شروع میں آپ کو ملیں گی یہ یتان والی علامتیں. تو ینفقونا وہ سب خرچ کرتے ہیں. وقت نہیں ہے تو میں سب نہیں پڑھ رہی. اس کے بعد اینا، پھر آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر منہ آیا تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اب کام کرنے والا، اور کام کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو پھر یہ اسم ہی کی علامت ہے. یہ خالدینہ، خالد آپ دیکھیں یہ بھی فاعل کے وزن پر ہو گیا، یہ دونوں فاعل کے وزن پر. اور فاعل کا یہ اینا کی فارم ہے، ایک اونا کی بھی فارم ہوتی ہے، ایک اینا کی بھی فارم ہے. اور یہ میں نے لاسٹ لیسن میں آپ کو بتایا کہ یہ اونا اینا کیوں ہے، رفع نصب جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، زبر والا، پیش والا، زبر والا اور زیر والے کی فارم کی وجہ سے. جو پیش والی فارم ہوتی ہے وہ ہوتی مسلمون، جو آپ نے یہاں دیکھی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار پورے 32 لیسن کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اگر کیونکہ اب جو میرے پاس بچے ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس، وہ ایک دم سیریس اسٹوڈنٹس ہیں، تو اب ان کو محنت پر آنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، شروع میں اس لیے نہیں کہا جاتا کہ کہیں گھبرا کے لوگ بھاگ ہی نہ جائیں، گھبرا کے لوگ کلاس ہی نہ چھوڑ دیں، تو تھوڑا ہلکا لے کے چلتے ہیں، ہے نا. لیکن اب جو آپ لوگ ہیں تو اب آپ لوگوں کو محنت پہ آنا ہی ہوگا اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ قرآن سمجھ میں آئے.
ایسا نہیں ہوگا کہ آپ محنت کریں نا اور آ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے کہ قرآن آسان ہے بنا محنت کیے. ایسا کہیں آپ کو لکھا ہوا مل جائے تو مجھے دکھائیے گا. محنت شرط ہے، اور سچی نیت کے ساتھ محنت کرنا شرط ہے، ایمانداری کے ساتھ محنت کرنا شرط ہے. تو میں یہاں بتا رہی ہوں کہ شروع میں منہ سے پتا چلا مجھے کہ یہ اسم ہے، کام کرنے والا، اور یہاں پہ یہ ان دونوں کی یہاں میں بات کر رہی تھی، اس کو میں بتا رہی تھی. تو منہ اور یہ اونا جو تھا آپ کا، یہ اونا جو ہے یہ پیش والی علامت ہے. آپ اپنا لیسن 32 جا کے دیکھیے گا. اور اینا جو ہے وہ آپ کی زبر اور زیر والی، یعنی نصب اور جر والی فارم ہے. چیز وہی ہے. دیکھیں مسلمونہ کا بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، اسلام لانے والے سب مرد، اور مسلمینہ کا بھی سب اسلام لانے والے، یعنی اسلام لانے والے سب مرد. میننگ سیم ہوگا، ان کی پوزیشن سینٹینس میں الگ رہتی ہے، بس ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ. خیر یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتاؤں گی. تو آپ دیکھ رہی مسلمینہ سب اسلام لانے والے، خالدینہ اب یہ فائل کے وزن پر ہے، سب ہمیشہ رہنے والے، یہ بھی شاکرینہ. اور مشرکینہ پھر ایک بار میم کی وجہ سے ہے، اور ظالمینہ پھر فائل ہی کی وزن پر ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو فائل کا وزن یہاں مل جائے گا. شاکر، ٹھیک ہے، خالد، یہ سب فائل کے وزن پر چل رہا ہے. تو اس طرح آپ کا یہ لیسن بھی کمپلیٹ ہوا. لیسن نمبر 5، اس میں آپ نے ایک بار پھر یہ ریپیٹ ہی ہوا جو لیسن 2 تھا. وہاں پہ آپ نے ان علامتوں کو دیکھ ہی رکھا تھا کہ گول تا سے جب اینڈ ہوتا ہے، وہاں میں نے آپ کو صرف اسم کا کہہ کے انٹروڈیوس کیا تھا. اور یہاں پہ اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ تا اور حمزہ تا، یعنی یہ جو سوری یہ حمزہ نہیں، یہاں پہ الف ہے، الف تا، اس کی علامت جو ہے یہ مؤنث کی بھی علامت ہے، جو کہ شروع میں بتا ہی چکی. تو یہ توبتن، توبہ. اب یہ توبہ ورڈ جو ہے جب جملے کے اندر آئے گا تو اس سے ریلیٹڈ جتنے پروناؤن وغیرہ آئیں گے سب وہ فیمینن کی طرح آئیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح عداوتن، دشمنی. یاد رکھیں اردو میں اگر کوئی چیز میسکولن ہے یہاں وہ فیمینن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اردو سے آپ کنفیوز نہیں کریں گی. تو یہ ساری چیزیں کیسے ٹریٹ ہوں گی؟ فیمینن ٹریٹ ہوں گی، اور وہ بھی واحد یعنی سنگولر. اور جب آتو یا آتی کی آواز آئے تو وہ ہوگی جمع کی آواز ہوگی، وہ بھی فیمینن یعنی مؤنث. کافراتن، اس سے مجھے آتن سے پتا چل گیا کہ اب یہ عورتیں ہیں، کفر کرنے والی عورتیں. اور اسی طرح عابداتن، عبادت کرنے والی سب عورتیں. اب چلتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ففتھ کلاس کی، ففتھ کلاس. اب سکس کلاس میں دیکھیں ہم لوگوں نے کیا سیکھا. اب یہاں پہ ایک بار پھر فیل کی علامتیں ہیں. یہ جب کوئی لفظ تا سے اینڈ ہو رہا ہو، یا تی سے اینڈ ہو رہا ہو، یا تو سے اینڈ ہو رہا ہو، یا تا ساکن سے اینڈ ہو رہا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، فیل کی بھی یہ سب واحد فارم ہے، سنگولر فارم ہے. دیکھیں فیل ماضی کی علامت. ٹھیک ہے، نہ صرف وہ فیل ہوگا بلکہ پاسٹ ٹینس کا فیل ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ ڈفرنٹ حرکات ان کو ڈفرنٹ میننگ دے رہی ہوں گی، اور وہ بھی دیکھتے ہیں. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ لیسن، کیونکہ جب تا زبر کے ساتھ آیا تو یہ میننگ دیتا ہے یو کا، یعنی تم کا. ٹھیک ہے، خلقتا، تو نے پیدا کیا. اور ایک بات جو میں نے کلاس میں آپ لوگ کو بتائی تھی، جب بھی تا حرکت والا ہوگا تو اس سے پہلے سکون ضرور ہوگا. اگر تا زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، تو آپ دیکھیں گی کہ اس سے پہلے والا الفابیٹ ساکن ہوگا. آپ
غور کیجئے ان سب چیزوں پہ. علمتا، تو نے جانا. اسی طرح دیکھیے تا ساکن کے ساتھ ہے، اس سے پہلے والا الفابیٹ آپ کو ساکن، تا زیر کے ساتھ ہے تو اس سے پہلے والا الفابیٹ آپ کو ساکن نظر آ رہا ہے. جئتی، تو آئی. خفتی، تو ڈری. ٹھیک ہے. اور تو جب تی ہے تو یو فیمیل، یعنی تم مؤنث. یہاں پہ مجھے بتانا چاہیے تھا یو میل، تم مذکر. تو تا تم مذکر، تی تم مؤنث، تو میں یعنی آئی. اور یہ میل اینڈ فیمیل دونوں. خلقتو میں نے پیدا کیا، فضلتو میں نے فضیلت دی، قتلتو میں نے قتل کیا. تو جب بھی تو ہوگا تو آپ، ہم لوگ جب سورہ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں تو انعمتا، ٹھیک ہے، انعام کیا تو نے، یہ والا ہوتا ہے انعام کیا تو نے. شاید میں نے دیا بھی ہو، نہیں دیا. اچھا. اور سورہ البقرہ میں ہی آپ دیکھیں گی کہ اس میں پھر آتا ہے جب بنی اسرائیل کے لیے انعمتو، وہاں پہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں انعام کیا میں نے تم پر. تو انعمتو وہاں پہ آتا ہے انعام کیا میں نے. آپ کو یہ دونوں لفظ مل جائیں گے، انعمتا بھی قرآن میں ملے گا اور انعمتو بھی ملے گا. تو جب تو ہے تو میں نے، اور جب تا ہے تو اس نے، اور وہ بھی ہوگا فیمیل، شی. مؤنث، اس اور مؤنث، کیونکہ اس تو آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو اس اور مؤنث یہ آتا ہے تا ساکن سے. اب کچھ الفاظ میں نے، جو میں نے بولا تھا کہ جب تا زیر کے ساتھ ہے ایکچولی تو اس سے پہلے ساکن آنا چاہیے. بہت غور سے سنیں اب جو میں بتا رہی ہوں. یہاں پہ میں نے دیا، جی ہاں یہاں دیا. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے تا زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یہ تا زیر کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ عین زبر کے ساتھ ہے. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ تا زیر کے ساتھ اگر واقعتاً ہے مطلب ایکچولی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ نو وائس. جیسے ہی کوئی لکھے نو وائس اور اگر میری آواز آ رہی ہے تو کوئی دوسرا ضرور میسج کر دے کہ آواز آ رہی ہے، یعنی یس کر دے آواز آ رہی ہے، جس سے مجھے بھی پتا چل جائے اور اس لڑکی کو بھی پتا چل جائے کہ ان کے فون میں کچھ پرابلم ہے. تو وقعت تھا یہ ایکچولی، کیونکہ ایک بار پھر میں واپس آتی ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بھی تا پہ زبر، زیر یا پیش ہوگا تو اس سے پہلے والا الفابیٹ ساکن ہوگا. ساکن میں زیرو لکھتی ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو دیکھیں ساکن اس طرح سے ہے لیکن میں یہ زیرو ہونا ضروری ہے. یہاں پہ مجھے نظر آیا تا زیر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے والا الفابیٹ مجھے زبر کے ساتھ نظر آیا. میں سمجھ گئی کہ یہ تا زیر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. زبر جب بھی آتی ہے، اگر حرکت آتی ہے، کوئی بھی حرکت آئے گی تو یہ تا ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت غور سے سنیں. تا ساکن ہوتا ہے. تو اب چونکہ یہ بھی ساکن تھا اور یہ بھی ساکن تھا، دو ساکن جب سائڈ بائی سائڈ یعنی ایک ساتھ آ جائیں تو ان کو پڑھا نہیں جا سکتا. اس لیے فعل میں زیر لگائی جاتی ہے. یہ تو خیر آپ کو بس صرف سمجھ لیں کہ یہ زیر اس لیے آئی. یہ زیر ایکچولی تھی نہیں، یہ لفظ تھا. اگر میں اس کو الگ الگ پڑھوں، اس آیت کو اگر الگ الگ پڑھوں تو اذا، اور پھر یہ وقعت، اور پھر یہ الواقعۃ. ٹھیک ہے، یہ وقعتی نہیں ہے، یہ اذا اور یہ وقعت اور پھر الواقعۃ. اب وقعت اور الواقعۃ اس طرح سے ایک ساتھ ان کو ملا کے پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ عارضی زیر
یعنی ٹیمپریری زیر لگ جاتی ہے جس سے پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ رول ہے، ٹھیک ہے؟ اذا کی زیر لگا کے آپ اس کو پڑھیے، زیر اس لیے آپ کو قرآن میں یہ زیر یہاں پہ نظر آتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، اگر اس کو اللہ، اسی لیے دیکھیں آپ یہاں پہ جب واقع ہو جائے گی، یہ یہاں کیا میننگ آ رہا ہے؟ وہ کا میننگ آ رہا ہے نا، جب وہ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا ترجمہ پورا ہے، وقت کا یہاں سے ہے، جب اذا کا ترجمہ ہے، اور وقعت کا ہے واقع ہو جائے گی، جب وہ واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی چونکہ آگے ہے اس لیے یہ وہ یہاں پہ نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے یہ بات آ رہی تھی الواقعۃ، پتا چل رہا ہے کہ کیا ہو جائے گی، آگے بتا دیا گیا، اس لیے یہ وہ لکھا نہیں گیا، لیکن اگر اس کا الگ سے میننگ دیکھا جائے تو وقعت کا میننگ ہے واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اب آپ سوچیں گے کہ تو ماضی کا تھا، یہاں پہ ترجمہ اس کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی ہاں، میں نے بہت بار، شاید جو لوگ، اسی لیے میں کہتی ہوں اب جو نماز کی ورکشاپ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس منڈے سے، آپ کی کلاس کی کوئی بھی لڑکی ہے جس نے اب تک نہیں کیا، وہ ان کو کمپلسری ہے کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کو ضروری ہوگا اب وہ کلاس کرنا، تب ان کو اصل فائدہ ہوگا، دونوں ہی، نماز کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ قرآن کا بھی۔ تو قیامت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی اکثر جب بھی کرتے ہیں تو لفظ آتا ہے پاسٹ ٹینس کا، حالانکہ قیامت تو ابھی آگے آئے گی نا، فیوچر میں آئے گی، لیکن ہمارے یقین کو بڑھانے کے لیے ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ ہونے والی ہے، لیکن ایسا ہے جیسے ہو چکا، اس بات کو وہاں کئی بار ایکسپلین کیا ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کلاس آپ ضرور کریں۔ تو اگر اس کا ایگزیکٹ ڈکشنری میننگ دیکھا جائے تو اس کا ہوگا اذا، جب، وقعت واقع ہو گئی، الواقعہ واقع ہونے والی، لیکن یہ قیامت کا ذکر ہے جو کہ ابھی ہونے والا ہے، اس لیے ترجمہ کیا جاتا ہے جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی۔ تو ظاہر ہے جب آپ ترجمہ پڑھیں گی تو وہ یقین یہاں پہ تو نہیں ملے گا، لیکن جب ہم عربک جانتے ہیں، جب لینگویج جانتے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کا لفظ، کیونکہ یہاں پہ تو آپ پتہ ہی نہیں چلے گا، اگر آپ عربک نہیں سیکھ رہی ہیں، صرف ترجمہ پڑھ رہی ہیں، تو آپ کے لیے تو یہ عام سی بات ہو گئی کہ جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، اور بات صحیح ہے کہ قیامت تو ابھی نہیں آئے گی نا، قیامت تو ابھی آنے والی ہے، ابھی آ تو نہیں چکی ہے نا، میں چیٹ بیچ میں دیکھنے لگتی ہوں تو اس لیے میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، تو چیٹ میں تب تک نہ لکھیں جب تک کہ بہت ہی ضروری نہ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے کوشچن کو بعد میں دیکھوں گی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر ترجمہ، مطلب لفظ استعمال ہوا ہے پاسٹ ٹینس کا، فیوچر میں آنے والی چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور زیر ہی لگے گی، جب کبھی زبر آئے گی تو بتا دیا جائے گا، آپ کو تو ابھی کہیں لگانا نہیں ہے نا سعدیہ، آپ کو کچھ بھی لگانا نہیں ہے، تو جب جیسے آئے گا آپ ویسے لیتی چلیں گی۔ ابھی فی الحال یاد رکھیں کہ یہاں کی زیر جو ہے وہ عارضی زیر ہے، یاد رکھیں قرآن میں، حدیث میں ہم کو کچھ نہیں لگانا ہے، نہ ہم کو کہیں زیر لگانا ہے، نہ، میں آپ کو صرف قرآنک عربک سکھا رہی ہوں، میں وہ عربک نہیں سکھا رہی ہوں کہ آپ سعودی عرب جا کے جاب کریں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بولیں کیف الحال کا اور یہ سب بولیں، وہ میں نہیں سکھا رہی، میں یہاں پہ قرآنک عربک سکھا رہی ہوں، اور یہاں پہ ہم کو نہ ہی کچھ ایک حرکت تو کیا، مجھے کہیں سکون بھی نہیں لگانا ہے، آپ کو بھی نہیں لگانا ہے، تو جو جیسے دکھ رہا ہے بس ویسے ہی رہنا ہے، اور آپ کو وجہ بتا دی جا رہی ہے کہ اس زیر کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو زبر کا یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اسی طرح یہ بھی تھا خشعت، کیوں خشعت تھا؟ کیونکہ تا کے نیچے جب زیر ہے تو اس سے پہلے سکون ہونا چاہیے تھا، یہاں پہ زبر نے ہم کو بتا دیا کہ یہ زیر یہاں پہ ٹیمپرری زیر ہے، عارضی زیر ہے، فار دا ٹائم بینگ یہاں پہ لکھی گئی، کیونکہ یہ بھی سکون اور یہ بھی سکون، دونوں سکون پڑھے نہیں جا سکتے، اس لیے یہ زیر لگائی گئی۔ یہ لفظ تھا خشعت، اور یہ تھا الاصوات،
ٹھیک ہے، لیکن اب ملا کے پڑھنے کے لیے خشعت الاصوات، سمجھ میں آ گیا سب کی؟ دیکھتے ہیں لیسن 7 میں ہم نے کیا کیا۔ لیسن 7 میں پھر ایک بار یا اور نہ، اور یہ ہماری دعاؤں اور متکلم کی علامتیں کہ کس طرح سے کسی لفظ کے آخر میں اگر ہم کو یا ساکن یا نون زبر الف کے ساتھ نظر آئے تو یہ متکلم یعنی فرسٹ پرسن، فرسٹ پرسن یعنی میں، فرسٹ پرسن کی علامتیں ہیں۔ اچھا یہاں لکھا تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یا جو ہے وہ میں ہے، اور نہ ہم، پلورل، یہ واحد اور یہ جمع۔ رسولی میرے رسول، بربی اپنے رب کے ساتھ یا میرے رب کے ساتھ، جنتی میری جنت، تو یہ جنت ورڈ تو ہے اور یا نے اس کو کیا بنا دیا، میرا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خلقنی، اس نے، اب خلقہ کا مطلب تھا اس نے پیدا کیا، اور جب یا آگے آیا تو اس نے پیدا کیا مجھے، یہ فعل کے ساتھ اس طرح لگ کے آتا ہے، یہدینی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ یا جب آیا، ہا دالیا اس کا روٹ لیٹر ہے، یا آیا تو میں نے اس کا پریزنٹ ٹینس میں ترجمہ کیا، فیوچر میں بھی ہو سکتا تھا، پریزنٹ یا فیوچر میں۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسے آپ اگر غور کریں، جب تک اب تک لیسن کیے آپ کو اکیلے میں بیٹھ کے ایسے سوچنا پڑے گا، ہر لفظ کو، اس کے اندر جتنی باتیں آپ کو پتا چل رہی ہیں، یہدی، یہدی ورڈ تو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے نا یتان میں، تو وہ ہدایت دیتا ہے، اور آگے جب یا لگ گیا یہ ساکن تو وہ ہدایت دیتا ہے مجھے، اور یہ اسم فعل حرف تینوں کے ساتھ لگ کے آتی ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں کتابنا اسم کے ساتھ ہماری کتاب، رسولنا ہمارے رسول، ترکنا، اب یہ ترکنا جب لگا، اب یہ تا جو ہے یہ علامت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ روٹ لیٹر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں یہ ماضی میں ترجمہ ہوا، یہ پریزنٹ ٹینس والی علامت نہیں ہے، اس لیے کچھ ایسے الفاظ آپ کو دیے کہ آپ غور کر سکیں کہ یہ تا یہاں پر روٹ لیٹر کا حصہ ہے، تو اور ترکنا یہ شیپ جو ہوتی ہے ماضی کی ہے۔ فی الحال آپ ترجمہ رکھ لیں، بہت اتنی اچھی طرح رٹیں کہ وہ دماغ میں بالکل ایسے سیو ہو جائے جیسے ایپل کا میننگ سیب، ترکنا ہم نے چھوڑا۔ اب دیکھیں سیب ہماری لینگویج ہے نا، ہماری لینگویج میں سیب کہا جاتا ہے، لیکن ایپل اتنا کامن ہوا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب لوگ کوئی بھی سیب کہہ رہا ہے، ہر کوئی ایپل بول رہا ہے ایپل کو، ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ترکنا کو اتنا پکا کر لیں، اتنا بار پڑھ لیں، اتنی بار سن لیں کہ چھوڑا سے زیادہ آپ کو ترکا کہا نا، کہ ترک بھی، ترکا بھی، ترک کرنا، یہ ترک ہم شاید بولتے ہیں، آئی ڈونٹ نو اردو میں، تو اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھے خاصے لفظ اردو میں بھی ہیں، لیکن جو نہیں بھی ہیں ان کو ہمیں اردو سے بھی زیادہ اسٹرانگ کر لینا ہے عربک میں۔ تو نہ کے ساتھ آپ دیکھ رہی ہیں پنک کلر میں آپ کو ہم دکھائی دیا۔ چلتے ہیں لیسن 8 پر۔ لیسن 8 میں ہم نے سیکھا جمع مذکر کی علامتیں، ہم، کم، تم۔ ہم سے پتا چلتا ہے وہ سب، ہم سے پتا چلتا ہے وہ سب، یہ بیسیکلی ہوا، ہما اور ہم، یہ تھا وہ، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب، اسی طرح کم تم سب، اور تم یہ بھی تم سب، ٹھیک ہے۔ کم کا بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کا ہے کا، کھما اور کھم، کا
मीनिंग है तुम एक, कुमा का मीनिंग है तुम दो लोग, और तुम का मीनिंग है थ्री और मोर, तीन या ज्यादा लोग। याद रखें, अरबिक में प्लूरल यानी जमा के मीनिंग में दो नहीं आता, तीन कम से कम होंगे तब आता है जमा। और ये तुम, ये माजी में ये लग के आता है, तो इसके लिए फिर मैं आपको वो नहीं दे रही। हालांकि अगर देना चाहे तो दे ही सकते हैं, चले इसका भी दे देते हैं। अंता, अंतुमा, ये लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, बस जिससे आपके अंतुम। अब ये सिर्फ अंतुम करके नहीं आएगा, कुंतुम भी आएगा, कतल तुम भी आएगा, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरह से ये अंता, अंतुमा, अंतुम, ये यू सिंगुलर, यू डुअल, और यू ऑल। लेकिन ये अंतुम का ये तुम की अलामत माजी में डिफरेंट, जैसे कतल तुम, दरब तुम, इस तरह करके आएगा। अभी देखते हैं अल्फाज में, नीचे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे। जैसे आप देख रहे हो, मीनिंग है वो सब, ठीक है। अमालुहुम, यहां भी उन सब की मीनिंग आ रही है, उन सब के अमाल। तदऊहुम, तुम पुकारते हो, और हम उन्हें। लअल्लहुम, लअल्ला का मतलब होता है ताकि, सो दैट, और हम वो सब। तो हम का मीनिंग जहां जहां होगा वहां मीनिंग आप देख रही हैं वो सब। इसी तरह कुम, तुम सब, अम्वालुकुम, तुम्हारे अम्वाल, तुम सब के अम्वाल, ठीक है, तुम सब की मीनिंग आ रही है। ये तुम्हारे, एक तुम्हारे की बात नहीं हो रही है, तुम सब की मीनिंग आ रही है, ठीक है। फिर खलककुम, उसने पैदा किया तुम सब को, ये कुम की वजह से क्या, तुम सब को। मिनकुम, तुम सब से। सो आप देख रही हैं, जहां जहां कुम है तो वो तुम सब की मीनिंग आप देख रही हैं। वलम तुम, यहाँ तुम की मीनिंग फिर तुम सब। कसब तुम सब ने कमाया, और आप देखेंगे कि पास्ट टेंस के वर्ब के साथ ये तुम लग के आता है, ठीक है। पास्ट टेंस के वर्ब के साथ लग के आता है, यहाँ मैंने आपको बताया क्लास में। उसके बाद चलते हैं लेसन 9, और लेसन 9 में हम लोगों ने सीखा डुअल, यानी मुसन्ना। अरबिक में कहते हैं मुसन्ना, ठीक है। बोलना भी सही तरीके से आना चाहिए। ये मुंह है, ये सा है, और ये नून के ऊपर शद और अलिफ भी है, मुसन्ना। गायब मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सॉरी। तो फर्स्ट पर्सन मैं हूं, सेकंड पर्सन आप हैं, आपसे मैं मुखातिब हूं, और थर्ड पर्सन हुआ मैं किसी की बात कर रही हूं। तो यहाँ पे वो दोनों, तुम दोनों, और तुम दोनों, यहाँ पे गायब मुझे लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे कुमा और तुमा भी तो है, तो बस मुसन्ना की अलामत है ये, क्योंकि कुमा और तुमा भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों अलामतें सिर्फ डुअल की हैं। हुमा वो दोनों, कुमा तुम दोनों, और तुमा तुम दोनों, बिल्कुल हम कुम तुम की तरह। हम कुम तुम सब, वो सब ये था, और यहाँ पे दो दो का मीनिंग आएगा, ठीक है। टू, मुसन्ना का मतलब है टू। और आप देखें अबू हुमा, ये सूरह अल कहफ का है, उन दोनों का बाप। अबू बाप, हुमा उन दोनों का। फिर जैसा कि बताया, कभी कभी अगर हुमा से पहले जेर आ जाती है तो अहदी हुमा बोलना मुश्किल होता है, तो यही हुमा जो है वो हिमा में चेंज हो जाता है। अहदी हिमा, ये है एक्चुअली हुमा ही, लेकिन इसके पहले जब जेर आई तो ह की पेश जेर में चेंज हो गई। और आप देखें यहाँ भी, या साकिन या जेर आए तो जाहिर है नीचे की तरफ आवाज गई ना, तो ह की पेश भी नीचे चली जाती है, जेर की आवाज ले लेती है, फी हिमा।
لیکن ہے لفظ وہی، ربکما، اب یہاں تم دونوں، تو یہ تو سیکنڈ پرسن ہو گیا نا، تو اس لیے میں نے اوپر سے وہاں سے تھرڈ پرسن ہٹا دیا. یہ انتما جو ابھی آپ کو بتایا تھا، انتا، انتما، انتم، تو یہ تم دونوں. لاسٹ لیسن میں چلتے ہیں آج کے، اور وہ ہے کا کی علامت. ٹھیک ہے، یہ کا یو کسی لفظ کے آخر میں آپ کو نظر آئے گا، ہمیشہ آخر میں نظر آئے گا، اور یو میل، اور کی یو فیمیل. عملو کا تیرا عمل، ٹھیک ہے، قوم کا تیری قوم، اور یہ سارے کا یعنی مذکر سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس نے چھوڑ دیا تجھے، یہ تجھے کون ہے؟ میسکولن ہے، کوئی آدمی ہے. یہ سب کا کوئی آدمی یعنی میسکولن یعنی مذکر ہے. جیسا کہ میں نے کہا صرف عربک ہی نہ سیکھیں، یہاں پہ اگر انگلش کے کچھ الفاظ بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں، میسکولن بول رہی ہوں، اور ہم نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی ہے، تو ہم انگلش بھی سیکھ لیں. اگر میں مؤنث بول رہی ہوں، مذکر بول رہی ہوں، اور ہم نے اردو کبھی نہیں پڑھی، تو ہم یہ نہ انتظار کریں کہ اب میں آپ کو میسکولن بولوں گی تبھی آپ سمجھیں گی، بلکہ اب آپ کو مذکر مؤنث بھی سمجھ میں آنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ صرف عربک ہی نہ سیکھیں، بلکہ کامن ٹرمینالوجیز جو ہیں، کامن الفاظ جو ہیں، وہ آپ کو اردو میں بھی آنے چاہیے، انگلش میں بھی آنے چاہیے، اور ہندی میں بھی آنے چاہیے، اور عربک میں تو آنے ہی چاہیے. تو مذکر یعنی میسکولن یعنی آدمی. جب کا کے نیچے زیر لگ گئی تو اب یہ ہو گئی فیمنن یعنی مؤنث، فیمیل. ٹھیک ہے، اور غم بکی جب کہا جا رہا ہے تو یہ تیرا، اب کسی لڑکی سے ہم مخاطب ہیں، تیرا گناہ. رب بکی تیرا رب، ٹھیک ہے، ام کی تیری ماں. مطلب یہ کی کا لفظ جب لگا، تو جیسے ابھی میں نے بولا کئی فحالو کی، اگر میں کہوں تو آپ کا کیا حال ہے، اب میں کہوں کئی فحالو کا، تو اب میں کسی آدمی سے مخاطب ہوں اور اس سے اس کا حال پوچھ رہی ہوں، تو اس سے پتا چل جاتا ہے کا اور کی. ٹھیک ہے، یہ مریم علیہ السلام کے بارے میں، اس نے تجھے چنا، استفا کی. اب دیکھیں اگر اس نے تجھے چنا ہے تو اس سینٹنس سے تو مجھے نہیں پتا چل رہا ہے کہ تجھے میسکولین ہے یا فیمنین ہے نا، لیکن عربک میں بہت کلیئرلی مجھے پتا چل رہا ہے کہ جب کا کے نیچے زیر ہے تو جس کو چنا گیا ہے وہ فیمنین ہے. اس طرح الحمدللہ ہماری فرسٹ 10 لیسن کی ریویژن ہو گئی. آپ کا کام ہے کہ اپنی نوٹ بک اٹھائیے گا، اور جتنے بھی الفاظ ہیں ہر لیسن میں اس کو پڑھتی جائیے. لیسن 1 پڑھیے، لیسن 2 پڑھیے، لیسن 3 پڑھیے، لیسن 10 تک پڑھ کے، اور انشاءاللہ تعالی ہر لفظ کو ایک بار، ہونا تو چاہیے تھا 3 بار، لیکن پھر وہ بہت بڑی آڈیو ہو جائے گی، ہے نا، تو ایک بار ہی پڑھ کے آپ ضرور آج ہی بھیجیں گی آپ لوگ. یہ ہے آپ کا آج کا ہوم ورک. اب میں لے لیتی ہوں آپ لوگوں کے سوال. اگر کیونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ کلاس میں تو میں آپ کو انمیوٹ ہونے نہیں دیتی ہوں کہ کلاس میں اسموتھلی کر لے جاؤں. اب ان سب لیسنس میں اگر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن آپ کی محنت کرنے کے باوجود قائم ہے، اس کنفیوژن کو میں نہیں ڈیل کر رہی ہوں کہ محنت ہی میں نے نہیں کیا، میں نے کتاب کھولی ہی نہیں، میں نے تو کلاسز ہی مس کی ہوئی ہیں اور تب کنفیوژن بیٹھا ہوا ہے، اس کنفیوژن کو میں نہیں ڈیل کر رہی. میں ان کنفیوژن کو اب ڈیل کرنے جا رہی ہوں کہ جس نے کلاسز بھی کی، محنت بھی کی، پوری کوشش کی، اور پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے، تو اب میں مائک انمیوٹ کرنے کو آپشن کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ، اللہ کرے کہ ہو جائے، کیونکہ ایک بار جب، جی ہاں ہو جائے گا. تو ایسے لوگ اب سوال کر سکتے ہیں، میرے پاس پورے 10 PDF یہاں موجود ہیں
کسی بھی آپ بولے میں وہ PDF کھول دوں گی. لیسن 1 سے اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لیں، ہینڈ ریز کریں، میں آپ لوگ کو بلاتی ہوں. کوئی چیز سمجھنی ہے، کوئی کچھ کلیئر نہیں ہوا ہے تو ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. الحمدللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جی آپ مائک انمیوٹ کر لیجیے. ہاں یہ ہے نا، جو تم نے جو بتایا ہے لیسن آخر میں، وہ ہمارے لیسن تو نمبر الگ الگ تھے. ہاں جیسے اچھا جی ہاں ہاں جیسے آخری میں جو آیا ہے لیسن 10، یہ ایک آپ کا منٹ 11 میں رہا ہے. ہوگا نا آپ. نہیں نہیں، جیسے کہ پہلے تم نے کما بتا دیا، وہ ہمارا بعد میں آیا. اور اس کے پہلے کا کی والا ہے. اچھا اچھا. اور تو اسی طرح لیسن کا سے جو ہے جی ہم سمجھ رہے ہیں آپا، کیونکہ یہ PDF میں نے بیچ 2 کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں تو ہاں ہاں لیسن ادھر ادھر تھوڑے سے شفل ہوئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر تھوڑے، ہے ان ہاں کا ہم نے ہاں تھوڑا ری ارینج کیا بیچ 2 میں. لیکن ہوں آگے پیچھے ہوئے، لیکن ہے تو سیم لیسن نا. ہاں ہاں ہے تو سیم لیسن. جی ہاں. ہاں تو مطلب اگر ایک چینج ایکسٹرا ہوا ہو گیا اس کے اندر. یہ جو ہے یہ ہما کما نہیں تھا ہم لوگ کے اچھا 10 کے اندر. ہما اچھا کما اچھا والا نہیں تھا، چلے وہاں پہ ٹھیک ہے. کا کی تک تھا. اچھا اچھا. کیونکہ آپ لوگوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ لیسن 1 میں پہلے لیسن میں لیسن 1 ہاں ہوا ہی نہیں تھا، وہ کچھ کنفیوژن تھا. یہ تجوید کا الگ چلتا تھا لیسن، اور اس کا الگ، جو کہ بیچ 2 میں نے صحیح کیا. تو اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. بہت صحیح آپ نے نوٹ کیا. تو آپ لوگ اپنی جو آپ بھیجیں گی تو ٹھیک ہے، کما کم والا مت بھیج، مطلب ڈوئل والا مت کیجیے گا. جو آپ کے 1 to 10 ہے اس کے آپ لوگ ورڈ میننگ بھیج دیجیے گا، کیونکہ نوٹ بک کے حساب سے تو آپ کریں گی نا. ہاں تو جو بھی ہاں آپ کی ٹھیک ہے. اپنی نوٹ بک میں ہے 1 to 10 لیسن، بس اس کے ہی آپ لوگوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ PDF میں نے لیسن بیچ 2 کی شیئر کی ہے. جی ہاں مجھے یاد آ گیا کہ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا چینج کیا تھا. کبھی سوچا میں نے کہ ابھی میں نے ڈوئل کا کر لیا ہے تو اب میں پلورل کا کروں. ہاں تھوڑا شفل کیا تھا میں نے. اور کوئی بات آپا؟ ایک کہیں اور تھا، میں بھی ڈھونڈ رہی ہوں جب تک کہاں کسی اور سے جی ٹھیک کوئی ہے اور پوچھ لے اپنا سوال. ٹھیک ہے. ہوں فضیلت آپ مائک انمیوٹ کر لیجئے. فضیلت پلیز جلدی میوٹ کریں، انمیوٹ کریں. آپ لوگ اپنی نوٹ بک کے حساب سے 1 to 10 کا بھیجیے گا انشاءاللہ تعالی آڈیو. فضیلت کیا بات ہے، آپ انمیوٹ نہیں کر رہی؟ اور کسی کا کوئی جی سوال؟ جی میم، یہ جو فیل کی بنیادی علامتوں والا لیسن ہے نا، مجھے بھی اس کا نمبر نہیں ہے میری کاپی پہ لکھا ہوا نوٹ بک پہ. میم یہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، اگر چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں پیسو میں کیا جائے گا. کیا اگر چاروں، کیا بولا آپ نے؟ میم اگر چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ پیسو میں کیا جائے گا. نہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ چاروں علامتوں ہاں پر. نہیں نہیں، وہ ہے نا شروع میں اگر چاروں پہ پیش ہے اور آخری جو وہ ہے روٹ لیٹر کے میم جی وہ آپ نے کہا تھا پیدا کیا جائے کیا گا، جاتا ہے یا کیا کیا جاتا جائے ہے گا. اور کیا جائے گا. یخلقو، اچھا یہ کہہ رہی ہیں کہ سب پہ. تو ایک ہوں منٹ میں وہ لیسن کھول لوں. کون سا لیسن ہے؟ یتان والا لیسن ہے. میم جیسا نہیں. میم وہ مائکروسکوپ والا. ہاں جی ہاں آ گیا. تو میم یہ والا. جی ہاں، تو اس میں اب آپ اگر ان میم یہ جو چاروں چاروں علامتوں جو ہے یہ تان والی علامتوں کے اوپر پیش آئے گی یہ اب. جی ہاں، شروع میں جو علامتیں ہیں یا تا الف نون کی اگر علامتیں ہوں تب، یا آپ دیکھ رہی ہیں تو جی آپ کو میم جی. جب چاروں علامتوں آپ کہہ رہی ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے چاروں حروف کہہ رہی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا نہیں کہ یہ کب کہہ دیا.
تو چاروں علامتوں مطلب یا تا الف نون جو علامتیں ہیں اس پہ یہ پنک دکھ رہی ہے، اس پہ پیش ہو، اور روٹ لیٹر میں جو مڈل والا ہو، چونکہ اس وقت اتنا روٹ لیٹر آپ کو کلیئر نہیں تھا. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں نے اس وقت کوئی چیز بتائی ہو تو وہ ایک بیسک نالج کے حساب سے میں نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے. اب آپ کو زیادہ آتا ہے تو اسی چیز کو اور کلیئرلی بتایا گیا. میں نے یہاں پہ بتایا آپ کو، میری پین کہاں گئی، میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا کہ علامت، چاروں علامتوں کو آپ چھوڑیں گے، چاروں علامت، بس علامت، ظاہر ہے 4 علامتیں ہیں نا، یا تا حمزہ اور نون. تو ان علامت میں سے علامت کے اوپر پیش ہو اور جو روٹ لیٹر ہے مڈل والے روٹ لیٹر پر زبر ہو، تب آپ اس کا پیسو میں کریں گی. ٹھیک ہے؟ اگر علامت کے اوپر پیش دکھ رہا ہے صرف، لیکن مڈل والے روٹ لیٹر پر زبر نہیں نظر آ رہی ہے، پیش یا زیر نظر آ رہی ہے، تب آپ پیسو میں نہیں کریں گی. سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی میم. اس لیے یہ دونوں چیزیں آپ کو پنک سے دی گئی ہیں. جو چیزیں پنک سے دی گئی ہیں وہ چیز اس چیز کی جو بات بتائی جا رہی ہے شرط ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہوگا. اگر یہ پیش یہاں مسنگ ہو، زبر دکھ رہا ہے، پھر بھی پیسو نہیں ہوگا. اگر پیش ہے لیکن زبر مسنگ ہے تو بھی وہ پیسو نہیں ہوگا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں سیم ٹائم. کلیئر ہو گیا فضیلت؟ جی میم ایسے ہوگا نا، یخلقو اگر وہ نون ہے تو نخلقو ہوگا، جی ہاں، اگر ہاں ایسے ہی نخلقو، ہاں بالکل، اخلقو. جیسے یظلمو، تظلمو، جی اظلمو، میم. نظلمو، چاروں لگا کے آپ کر لیں. جی میم بہت لیکن شکریہ آپ کو جزاک جو الفاظ دیے جاتے ہیں وہ الفاظ ہیں جو کامن ہیں، جو بہت قرآن میں آئے ہیں. اگر کوئی لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے تو اس کو پھر میں نے وہ علامت لگا کے یہاں پہ آپ کو دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن تھوڑی سی نا کنفیوژن کہ چاروں علامتوں پر یہاں سے نا تھوڑا سا مجھے مسئلہ ہو رہا تھا. ہاں ہاں، چاروں علامتوں میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ جی میم جزاک اللہ خیر. چاروں علامتوں کا مطلب یہ ہے. اور کوئی سوال کسی کا؟ دوسری بات میں دیکھ رہی ہوں اتنے سارے لوگوں کے نام سے پہلے کوسچن مارک لگا ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ صحیح سے نام لکھ کے آ ہی نہیں سکتی ہیں یا آنا ہی نہیں چاہتی ہیں؟ مطلب آتا ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح سے نام لکھ لیں اتنی بار بتائے جانے کے باوجود، یا ہم اس بات کو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھتے کہ کیا فائدہ، کیا فرق پڑتا ہے اگر جو ہے میں صحیح سے نام لکھوں یا غلط سے نام لکھوں، میں تو میں ہی ہوں نا. ایسا لگتا ہے، ایسا دماغ میں آتا ہے. اور یہ ہماری امت کا، خاص کر ہم مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم وہ نہیں کرتے نا، چھوٹی چیزوں کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے. اور جب ہماری عادت چھوٹی چیزوں کو امپورٹنس نہ دینے کی پڑ جاتی ہے، یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے نا، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم غیر قوموں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو ایک دم الگ سے دکھتے ہیں. نہ صرف الگ سے دکھتے ہیں بلکہ ہم کو جو ہے لوگ سیریسلی لیتے بھی نہیں، ہم عجیب و غریب سے دکھتے ہیں. کیونکہ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ یہ تو کوئی امپورٹنٹ بات ہے نہیں کہ ہم صحیح سے کیپٹل اسمال لیٹر کا خیال کریں یا رول نمبر کا خیال کریں، یا کیپٹل اسمال لیٹر اگر ہم سے کہہ دیا گیا ہے بھئی نام تو نام ہے، پتا تو چل رہا ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں. لیکن جہاں پہ سب لوگ ایک ڈسپلن، ایک قاعدے کے تحت بیٹھے ہوں اور ہم تھوڑا بے قاعدہ بیٹھے ہوں، جو کہ ہمیں لگ بھی نہیں رہا ہے کہ ہم بے قاعدہ ہیں، تو ہم پھر بہت عجیب سی وی ریپرزینٹ پوری، کیونکہ ہم کو جو ہے پوری دنیا ہمارے نام سے نہیں جانتی. جہاں کہیں ہم باہر جب نکلتے ہیں تو ہم کو الحمدللہ الحمدللہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن لوگ پھر ہم کو ایز اے مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا شروع ہو جائیں، اور میں کیوں آپ لوگوں سے اتنا کہتی ہوں، اور آپ دیکھیں میں اسکرین شاٹ لے لوں، گروپ میں بعد میں شیئر کر دوں گی.
کہ واقعی مجھے بھی اتنا وہ نہیں ہوتا، مجھے پتا چل رہا ہے کہ کون ہے کیسا ہے، لیکن جو کچھ چیزیں بتائی جائیں تو ہم ان کو سیکھ لیں۔ کلاس میں جب ہم آئیں، نہ صرف کلاس میں بلکہ زندگی کے کسی بھی موقع پہ کوئی بھی کام کریں تو ہم باریکی کے ساتھ، اگر ہم اچھا لکھ سکتے ہیں تو ہم اچھا لکھیں، اگر ہم صحیح لکھ سکتے ہیں تو ہم صحیح لکھیں۔ اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ لڑکیاں جو دکھ رہی ہیں لسٹ میں نیچے، ان کو آتا ہی نہیں ہے؟ اگر آتا نہیں ہے تو پلیز سیکھ لیں۔ بہت سی چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو اس کو بھی سیکھ لیں کہ کلاس میں کس طرح سے اپنے کو رینیم کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کل رات سے ہی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی میں وہاں پہ کہ رول نمبر لکھیں، گیپ دیں، کیپٹل اسمال کریں، ہے نا؟ تو ان چیزوں کو چھوٹا مت سمجھیں، کسی بھی چیز کو مہربانی کر کے معمولی نہ سمجھیں۔ اگر وہ بتایا جا رہا ہے تو کسی فکر کے تحت بتایا جا رہا ہے۔ نہ صرف خود ایسی عادت ڈالیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی بہت چھوٹے پن سے اس کی عادت ڈال دیں کہ وہ کچھ بھی کہیں لائن کھینچیں تو سیدھی کھینچیں، حالانکہ ان کو لگے گا ٹیڑھی کھینچو پھر بھی لائن ہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسی امت تیار کریں جو بہت ڈسپلنڈ ہو، جو بہت ہر چیز کی اس کو بہت فکر ہو۔ جب وہ کسی گروپ میں موجود ہو تو کہا جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، وی نیڈ ٹو فالو دیم۔ دیکھیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنا کے بھیجا، فالوور بنا کے نہیں بھیجا کہ ہم سب کے پیچھے پیچھے چلیں، انگریزوں کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے چلیں، اس کے پیچھے چلیں۔ کیوں پیچھے چلنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پرفیکشن کی عادت تو کیا شوق ہی نہیں ہے نا؟ تو ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، آپ سب دیکھیں ہماری بہن ہے، اور صرف اس لیے کہ ظاہر ہے ہماری تو زندگیاں گزر گئیں، حالانکہ ہم ایسا نہیں سوچتے کہ گزر گئیں، جو بھی ہے اس زندگی کا بھی ہم سے حساب ہوگا، اور اس میں بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ نہ صرف سیکھ سکتے ہیں بلکہ سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان کو عادت ڈالیں کہ جو بھی کام کریں بیسٹ پاسبل وے میں کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئندہ اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گی تو سیکھ کے آئیں گی، نام صحیح سے کر کے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ صرف نام نہیں، اپنی ساری چیزیں، آپ کی نوٹ بک، آپ کی نوٹس، سب چیزیں بہت پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، جب کبھی بھی ری نیم کی آپشن نہیں آتی ہے، نہیں آپ مجھے رول نمبر نہ بتائیں، مجھے سب کا رول نمبر یاد ہے۔ ٹھیک ہے، رول نمبر مجھے نہیں چاہیے، مجھے صحیح سے وہاں لکھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں، آپ اپنے زوم میں اپنا، اگر آپ دوسری کوئی کلاس نہیں کرتی، صرف یہی کر رہی ہیں، تو اپنے ڈسپلے نیم ہی کو چینج کر لے، ڈسپلے نیم کو ہی ایسا سیٹ کر لے۔ وہ میں اچھا نہیں تو بچوں سے کروا لیں، کیوں بچوں سے کروا لیں؟ آپ سیکھیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی خود سیکھیں اور خود کرنا سیکھیں کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ تو اس چیز کو، یہ صرف نام کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہماری عادت ہو جانی چاہیے کہ جو بھی کام کریں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا ہمارا تو ہماری صلاحیت کے حساب سے لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب تو ہم یہاں پہ پچھلے 1 سال سے آئی تھنک مارچ سے کلاس کر رہے ہیں، اور یہ بات مارچ سے بتائی جا رہی ہے، تو اب اٹس ہائی ٹائم کہ ہم کو آ جانا چاہیے کہ کس طرح ہم رینیم کریں۔ ٹھیک ہے، میں رینیم کر سکتی ہوں، میں سب کو رینیم کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ خود سیکھ لیں کہ کس طرح سے اپنے نام کو ٹیپ کریں اور کر لیں۔ ٹھیک ہے، نجمہ خاتون، آپ کیپٹل اسمال لیٹر کا خیال کریں گی، آپ کا صحیح تھا سب، بس این اور کے کیپٹل، باقی سب اسمال۔ مقیم، آپ کا پورا نام ہے مقیم بانو، جو کہ آپ بھول گئی لیکن مجھے یاد ہے، تو 99 کے بعد آپ اسپیس دیں گی، پھر مقیم لکھیں گی اور پھر بانو لکھیں گی۔ ٹھیک ہے، امبرین، اسی طرح امبرین کو تو پتا ہے کہ ان کو 13 اور امبرین جاوید لکھنا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے کچھ غلط نظر آیا تھا۔ جی ہاں، امبرین، آپ جواد کا جے کیپٹل لکھیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو چیٹ میں لکھا ہے ابھی بھی وہ غلط ہے۔ پھر ایک ایک کر کے میں بتا دوں۔ اس کے بعد نصرت خان، نام صحیح لکھا ہے، رول نمبر
मिसिंग है, आई थिंक 40 रोल नंबर है इनका शायद, तो आप अपना रोल नंबर शुरू में लिख लेंगी। आबिदा खातून, आपका रोल नंबर 6 था, और ए और के कैपिटल होगा, ठीक है, ए आबिदा का और के खातून का कैपिटल होगा, और रोल नंबर है आपका 6, तो 6 भी आप शुरू में लिख लेंगी, है ना। आप इसको सीख लें आबिदा। अब इससे काम नहीं चलेगा कि मुझे नहीं आता, आपको आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिर मुमताज शब्बीर, ये बैच और 0 ये सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 5 मुमताज शब्बीर लिखेंगी। जोया का नंबर कुछ 8 से है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, 82 कुछ ऐसा है, लेकिन आप अपना रोल नंबर लिखेंगी शुरू में, Z और S कैपिटल से लिखेंगी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। बस एक अच्छी सी हमारी प्यारी सी क्लास हो, न सिर्फ प्यारी सी क्लास हो, बल्कि मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से आप अपने बच्चों की, अपने आसपास, अपने घर में लोगों की, अपने भाई बहनों की, इसी छोटे बच्चों की इसी तरह से तरबियत करें कि वो बेस्ट पॉसिबल वे में अपना काम करें, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। आज का अमल का पॉइंट यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह की चले, अब कोई भी, अब जैसा कि मैंने अभी कहा था कि बहुत मेहनत करने के बावजूद अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछें। चलें, हर कोई अब सवाल पूछ सकता है। जो मेरे पास 35 मिनट्स हैं, आप लेसन 1 से लेके 10 तक मैंने जो पढ़ाया है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, पूछें, एकदम फ्री होके पूछें, बिल्कुल घबराएं नहीं कि कोई भी चीज। जी सना, माइक अनम्यूट करके पूछिए। सवाल आपका लेसन से रिलेटेड होना चाहिए, लेसन से बाहर नहीं। जी सना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैम आपने ये जो ना ऊना और ईना के अलामतों में जो बताए हैं कि ये फाइलून के वजन पर आते हैं, इसलिए वो उसके मीनिंग करने वाला या करने वाले सब मर्द ऐसे हो रहा है, जैसे मुस्लिम ऊना, इस्लाम लाने वाले सब मर्द। जी हाँ, सवाल बताएं, आप सवाल पूछें। मैम ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या प्लीज? मतलब मुझे अभी भी पूरा ऐसे क्लियर नहीं हुआ है वो वहां पर वो पॉइंट। चलिए बस ठीक है, मतलब बता। आप इसमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो है ये जी हाँ, मैं बता रही हूँ। ये यहाँ पे आप देखिए, मैंने जो बताया कि किस तरह से आप पहचानेंगी कि ये इस, क्योंकि ऊना की अलामत इसमें भी आ रही है और फेल में भी आ रही है। गौर से अब सब लोग सुने, जिनको आता है वो भी सुन लें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे तो आता है, मुझे जरूरत नहीं है, आपकी रिवीजन हो जाएगी। और जिनको नहीं आता है वो भी, सब लोग ही गौर से सुने। चूंकि ऊना की अलामत इसमें भी आ रही है और फेल में भी आ रही है। अब हमने ऊना देखा, तो अब हम कैसे तर्जुमा करेंगे कि ये इसम के हिसाब से तर्जुमा करें या फेल के हिसाब से। इसी बात को आज मैंने यहाँ आपको बताया। मैंने ये बताया कि सबसे पहले जब कोई लफ्ज आप देखेंगी मुस्लिमूना, तो आपको उसका रूट लेटर पता होना चाहिए। और रूट लेटर तब पता होगा जब हर लेसन का रूट लेटर आपने लिखा होगा और कभी कभी उसको गौर भी किया होगा। तो मुस्लिमूना का रूट लेटर है सीन लाम मीम, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब रूट लेटर के अलावा जब मीम आपके पास यहाँ पर पेश वाला मीम शुरू में नजर आए, जो कि रूट लेटर के अलावा है, तो उसका मतलब होता है काम, उस काम को करने वाला। जैसे ये ऊना की बात तो मैं अभी नहीं कर रही, मैं अभी सिर्फ मीम पेश की बात बता रही। जैसे मुस, आप मुस्लिम कहते हैं ना, मुस्लिम, मैं अरबिक में लिख रही हूँ तो मैं मुस्लिमुन लिख रही हूँ। उर्दू में मुस्लिम बोलते हैं, कहते हैं कि आप क्या हैं, आर यू मुस्लिम, तो कहते हैं यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्लिम, तो ये इसका रूट लेटर है सीन लाम मीम।
جس کو کہ آپ کہہ لیں اسلام والا، تو یہ میم جب پیش کے ساتھ اس میں آیا تو یہ میننگ دے دیتا ہے اس کام کو کرنے والا، اسلام کو لانے والا، اسلام کو اپنانے والا. ٹھیک ہے، تو یہ میم پیش جو ہے وہ ہو گیا اسلام لانے والا، یعنی اسلام قبول کرنے والا. تو یہ لانے والا کا میننگ آتا ہے منہ سے. اب جب یہی من جب اونا میں چینج، یہ تنوین ہٹی اور اس کے آگے اونا ایڈ ہو گیا. جب یہ اونا ایڈ ہو گیا تو یہ بات جو میں نے بتائی یہ تو موجود ہے، لانے والا تو موجود ہے، اور یہ سین لام میم جو کام ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے. اب یہ اونا جو ہے یہ اس کو جمع میں بنا دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ پھر ہو جاتا ہے اسلام لانے والے سب مرد، کیونکہ جمع مذکر کی بات ہو رہی نا، اسلام لانے والے. تو بس یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. کام کرنے والا ہمیشہ اسم ہوگا. اب جبکہ دوسری چیز تھی، اب میں دوسرا لے لیتی ہوں، ينفقون. اب ينفقون میں بھی یہاں پہ علامت آ رہی ہے جمع مذکر کی. جی ہاں، جمع مذکر کی علامت ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں اس کا اسم کی طرح ترجمہ کروں یا فعل کی طرح ترجمہ کروں. تو اب ہم دیکھیں گے اس کا روٹ لیٹر ہے نون فا قاف. اب جو ایکسٹرا چیز ہم کو ملی نون فا قاف، یہ شروع میں ہم کو یا ایکسٹرا ملا. جب شروع میں یا روٹ لیٹر کے علاوہ آتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہے یتان. یتان میں سے یہ والا یا، یعنی وہ والی بات ہم کو وہ مل گیا. یا دوسری بات کیا پتا چل گئی ہم کو کہ یہ فعل ہے. تیسری بات یہ یا سے سب پتا چل رہا ہے، اگر تا ہوتا تو تا سے پتا چل رہا ہوتا، حمزہ ہوتا تو اس سے، اور نون ہوتا تو اس سے. تو پہلی بات ہم کو پتا چلی وہ، دوسری بات پتا چلی فعل، اور تیسری بات پتا چلی پریزنٹ یا فیوچر. اور پھر اونا سے پتا چلا ہم کو جمع. آپ دیکھیں کتنی ساری باتیں پتا چل رہی ہیں، 1 2 3 اور یہ 4. اور نون فا قاف کا میننگ ہم کو پتا ہے خرچ کرنا. تو اب یہ ہو جائے گا وہ سب خرچ کرتے ہیں، اور اس کا ترجمہ اب ہم کریں گے وہ سب خرچ کرتے ہیں. تو یہ چیز میں بتا رہی تھی کہ جب چونکہ یہ اونا کی علامت دونوں جگہ پائی جا رہی ہے تو کس طرح ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے، کس طرح ہم معلوم کریں گے کہ اس کا ترجمہ ہم اسم کی طرح کریں یا اس کا ترجمہ ہم فعل کی طرح کریں. یاد رکھیں ابھی تو آپ کو یاد بھی کرنا ہے. ابھی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ کو ترجمہ بنا ترجمہ دیکھے ہوئے نہیں کرنا ہے. آپ کو ترجمہ دیا جائے گا، آپ ترجمے کو دیکھیں گی اور دیکھنے کے بعد اپنی سمجھ کو چیک کریں گی کہ ہاں آپ نے جو سمجھ رہی ہیں صحیح سمجھ رہی ہیں. کہیں بھی آپ کو خالی قرآن لے کر ابھی اتنی عربک نہیں آتی ہے کہ آپ پلین والا مصحف لیں اور ترجمہ کرنا شروع کر دیں. اگر آپ ایسا کریں گی تو بہت بڑی غلطی کریں گی. ٹھیک ہے، تو کرنا تو آپ کو، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ترجمہ ابھی آپ کو کرنا نہیں ہے، ترجمے کو دیکھ کر چیک کرنا ہے کہ آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو اس کو صحیح کر لیں، لیکن ترجمہ آپ کو ابھی نہیں کرنا ہے. ترجمہ کریں گی آپ 3-4 سال یا ہو سکتا ہے 7-8 سال کا وقت لگائیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ 8 سال کا وقت 1 سال میں لگا لیتے ہیں، ہے نا. کچھ لوگ 1 سال کا وقت 20 سال تک لگاتے رہتے ہیں. تو وہ تو ٹائم میں فکس نہیں کر سکتی،
ٹائم آپ کو خود دیکھنا ہوگا، جتنی جو محنت کرے گا اتنے کم وقت میں وہ کر لے گا. کام فکس ہے نا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون جلدی کر لیتا ہے، کون دیر سے کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، ابھی آپ کو ترجمہ پلین مصحف لے کر ترجمہ نہیں کرنا ہے. ہاں، یہ بے شک یہ ہوگا، جیسا کہ اس لڑکی نے کہا کہ جب میں ربنا پڑھتی ہوں، جب بھی قرآن میں پہلے میں پڑھتی جاتی تھی، مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ دعا ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن اب جب ربنا آتا ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میں اللہ، مطلب اب اللہ تعالیٰ سے بات، اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی بات کی جا رہی ہے، دعا ہو رہی ہے. تو اس طرح کے آئیڈیاز ضرور لیے جا سکتے ہیں. ایک اور بتا دوں اسی میں تھا کہ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ منہ والی علامت، اور دوسری تھی اگر فاعل کے وزن پر کوئی ورڈ آ رہا ہے تو وہ بھی کام کرنے والا کا ہی میننگ لیتا ہے. جیسے اب یہاں جگہ نہیں ہے، میں کہاں لکھوں؟ چلیں یہاں لکھتی ہوں. جیسے ظالمون، یہ بنا تھا ظالمن سے. اب ظالمن اگر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنے والا، اور آپ نے اس کو یاد کیا ہوا ہے. لکھوں میں یہاں پہ ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے. اب یہ کرنے والا کا میننگ کہاں سے پتا چلا؟ اس شیپ سے پتا چلا. اسی شیپ پر یہ لفظ ہے ظالمن. اب دیکھیں، اسی جیسے میں نے کہا تھا مسلمن میں اونا ایڈ کر دیا گیا، اسی طرح ظالمن میں یہ تنوین ہٹائی اور اونا ایڈ کر دیا، تو اب یہ بن گیا ظلم کرنے والے. تو اس سے پتا چل جاتا ہے ہمیں، جمع بن گیا کیونکہ یہ اونا آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ دو چیزیں دی گئی تھی اونا کی علامت میں. ایک تو اس طرح کے الفاظ تھے منہ کے ساتھ، مسلمون، ابھی میں اوپر لے چلوں گی، دکھاؤں گی. ایک تو یہ تھا منہ کے ساتھ مسلمون، یہ بھی اسم تھا، اور فائل کے وزن پہ تھا ظالمون، قانتون، عابدون. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اسم تھا اور جمع تھا. پھر آپ کو اونا کی علامت یتان کے ساتھ دی گئی. جب یا اور تا یا حمزہ اور نون، کیونکہ حمزہ اور نون کے ساتھ زیادہ الفاظ قرآن میں نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو نہیں دیے گئے، بلکہ ہے ہی نہیں تو اس لیے نہیں دیے گئے. ٹھیک ہے. وہ اسی کے ساتھ ہیں، بس یا کے ساتھ ہیں اور تا کے ساتھ، تو اسی کے ساتھ دیے گئے. تو یہ آپ کو فعل میں، تو یہاں پر آپ نے جیسی یہ علامت دیکھی تو آپ پہچان لیتے ہیں. ينفقون، ينفقون، یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کی، اب آپ اس کا فعل کی طرح ترجمہ کریں گی. یہ دیکھیں مسلمون، یہ اس پیٹرن پہ تھا منہ، اور یہ سارے جو ہیں آپ کے کس پہ ہیں؟ یہ فاعل کے وزن پر ہے، تو یہ بھی اسم ہو گئے. اور یہاں پہ اونا کے ساتھ آپ کو یا اور تا نظر آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا فعل، اور وہ بھی پریزنٹ اور فیوچر والا، اور پلس یہ جمع والا. تو بہت ساری باتیں پتہ چل گئیں. امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا جو سوال تھا. اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ نا، یہ جو متکلم کی علامتیں ہیں، جی اس میں جیسے اہدنا جہاں حکم کا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی تو آ جائے گا کہ ظاہر ہے ہم سامنے والے کو حکم دے رہے ہیں. جیسے آتینا کہا تو آتینا کا تو ہدایت دے ہمیں، تو کیسے ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ حکم والا ہے؟ یہاں ہم کو تو کا مطلب لانا ہے. اس کی کہاں پہ اس لیسن میں ہے؟
نہیں، یہ اس میں ہے متکلم کی علامتوں میں دو ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ فرسٹ پرسن ہو جاتا ہے اگر فعل کے اوپر جو ہے وہ ساکن ہے، اور اگر زبر یا زیر ہے ناک سے پہلے تو وہ سیکنڈ پرسن ہو جاتا ہے، جیسے باسنا، ہدایتنا. یہ تو فرسٹ پرسن ہو گیا، ترکنا اور نزلنا. ہاں، اس کے بعد والی جو سلائیڈ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ان کی PDF میں نے ہٹا دیا اس کو. ہاں ہاں ہاں، یہ جو ہے یہ زبر والی، اگر زبر ہے ہم لوگوں کی چلیں سلائیڈ میں آپ ہے. اپنا ورڈ بولے، میں یہاں لکھ لیتی ہوں. اپنی نوٹ بک کھلی ہے آپ ہاں کی؟ ہاں، ہماری کھلی ہوئی ہے. ہاں بولے. جیسے ہم نے کہا ہے اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں. آتنا، تو دے ہمیں. اہدنا. یہ دو. ہاں ابھی ہم نے بتایا کہ یہ حکم والے الفاظ ہیں، ان کی کنسٹرکشن ابھی ہاں آپ کو سکھائی نہیں گئی، ہاں ہاں، تو یہی ابھی تو یہی. یاد ہی کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. انشاءاللہ جلدی ہی تھوڑا سا لوگ اس میں کمفرٹیبل ہو جائیں تو پھر میں ہاں انشاءاللہ تعالی ایک کلاس لیتی ہوں جس میں حکم والا، کیونکہ یہ ضروری ہے، اس کی پلاننگ ہے کہ اس کو سکھائیں گے. لیکن اہدنا، آتینا، یہ ہاں انشاءاللہ تعالی جلدی ہی لے کے آتے ہیں. تو ہاں، بس بس اس کو ابھی فی الحال ٹھیک یاد ہے. ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ ہاں ٹھیک. ابھی نہیں بتایا ہے. ہاں ہاں زیادہ تر ٹھیک. ویسے حکم والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی ایک یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ ساکن. ساکن ہوتے ہیں آخر میں. ہاں ہاں ہاں، جیسے وہ پڑھایا ہے، وہ ہاں پڑھایا آگے. ہاں جیسے ہاں کل ہے نا، ہاں یہ ہاں کل ہاں یہ بھی حکم کا ہو گیا ہاں. کہ ہوں. ساکن ہے. لیکن یہاں پہ یہ دینا ہدایت دے ہمیں، یہ والی کنسٹرکشن انشاءاللہ تعالی جلدی ہی کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے آپا؟ ٹھیک ٹھیک. اور کسی کا کوئی سوال؟ ورنہ پھر ہم چلتے ہیں، جو چیزیں ہم نے آج دیکھی ہیں اسی کو دیکھتے ہیں سورہ ملک میں. کسی کا اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ثنا آپ چیٹ میں لکھ دیں کہ آپ کا وہ کلیئر ہو گیا. میم کے علاوہ اور کوئی لفظ ہے اسم کی علامت میں؟ فی الحال میم ہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ تعالی، ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی کسی کا اور نہیں ہے تو میں چلتی ہوں سورہ کہف میں. جو بھی، ایک منٹ، کسی نے پھر ہینڈ ریز کیا ہے، دیکھوں ذرا. نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں جو آج سیکھا ہے. ہم لوگوں نے آیت نمبر 3 تک کیا تھا. اب جیسے ابھی جو آپ نے پوچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی اہدنا کی طرح یہ تھا ارجع، یہ بھی آخر میں ساکن ہی تھا، یہاں پہ ساکن تھا. یہ ثم، یہ ہو گیا آپ کا حرف عطف. آیت نمبر 3 تک ہم لوگ کر چکے تھے. یہ ارجع تھا، ساکن تھا یہ، اور یہ اسی لیے یہ بھی حکم کا تھا کہ لوٹاؤ، پھر لوٹاؤ البصرہ. اب یہ دیکھیں، ہم تو کر رہے ہیں آج کی کلاس کا ریویژن، ٹھیک ہے، پوری وہ نہیں کریں گے، بس آج کی کلاس کا ریویژن. تو ال کے ساتھ یہ آ رہا ہے تو یہ ہو گیا ہمارا البصرہ، یہ ہو گیا اسم. ٹھیک ہے. اور یہ ارجع، یہ ہے حکم کا ہی لفظ، اور آپ اسی لیے اس کا ترجمہ کرتی ہیں لوٹاؤ. ثم، پھر ارجع، لوٹاؤ، البصرہ، نگاہ کو، کرتینی، عینی کی ساؤنڈ کیا تھی؟ ڈوئل کی ساؤنڈ تھی. لیکن یہاں پہ کثرت لفظ تو استعمال ہوا ہے ڈوئل کا، لیکن ترجمہ آپ دیکھیں گے بار بار ہے نا. یہ جمع مطلب کہ کثرت کی وجہ سے آتا ہے تفاسیر میں کہ اس کا ترجمہ پھر آپ کریں گی بار بار. لفظ ویسے ہے یہ ڈوئل کا، عینی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ یا کی وجہ سے قاف لام با اس کا روٹ لیٹر ہے،
اور شروع میں آپ کو یا دکھ رہا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا فعل. ٹھیک ہے. ال نظر آیا تو یہ ہو گیا آپ کا اسم. چلے یہ بھی دیکھتے ہیں. کا الی کا الا تھا آپ کا حرف اور یہ کا بھی آج آپ نے پڑھا ہے تیری طرف. ٹھیک ہے. کا تیری. خاصین یہ اسم ہو گیا تنوین کی وجہ سے. پھر یہ حرف ہو گیا. یہ بھی آپ کا ہوا اسم ہے. آپ کو پتا ہے ہوا اور حسیرن پہ یہ تنوین کی علامت کیا بتا رہی ہے کہ یہ بھی اسم ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. یہ حرف ہے. لام زبر والا آپ کو بتایا تھا جب یہ سورہ ملک کا کر رہے تھے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تاکید کے لیے آتا ہے جس کا کہ ترجمہ پھر کر دیتے ہیں یقیناً بلا شبہ. اور یہ قد جو ہوتا ہے یہ بھی تحقیق کے لیے. یہ بھی یقیناً کے لیے. تو یہ بھی تحقیق ہے یعنی یقین کو بڑھانے کے لیے اور قد بھی یقین ہی کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے بعد یہ دیکھیں زینا یہ ہو گیا آپ کا فعل. نون آخر میں مزین کیا ہم نے. ال کی وجہ سے السماء اسم ہوا. یہ ہے فعل. یہ اسم. الدنیا یہ بھی اسم. اور السماء الدنیا آپ دیکھیں یہ دونوں کیا ہو گئے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. کیونکہ دونوں ال سے اور یہ بھی آپ کے پاس یہ زبر والی حالت میں ہے. الدنیا زبر زیر پیش تینوں حالت میں دنیا ہی ہوتا ہے. آپ نے کبھی دنیو دنیی یہ سب نہیں پڑھا. تو یہاں وہ تینوں شیپ میں تینوں زبر زیر پیش میں الدنیا ہی رہتا ہے. تو یہاں پہ یہ زبر والی حالت میں ہی ہے. تو یہ ہو گیا دنیا والا آسمان. ٹھیک ہے. پھر یہ بی آیا حرف جر اس کی وجہ سے مسابی. خیر ابھی میں بتاؤں گی تو پھر آپ لوگ وہ ہونے لگیں گی. جیسے ہی حرف جر آیا تو یہ مسابیحہ یہ اسم ہو گیا کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ حرف جر کے بعد اسم آتا ہے. تو بی کے بعد یہ مسابیحہ یہ کیا ہو گیا اسم ہو گیا. یہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھے. کسی کا کوئی سوال آ رہا ہے دماغ میں؟ یہ جو مسابیحہ ہے یہ جی تو جر میں ہونا چاہیے نا. جی ہاں یہی سوال بالکل صحیح. اسی کو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی کے دماغ میں آ رہا ہے تو مسابیحہ یہ جرحی کی حالت میں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو جیسے میں نے آپ کو دیا تھا میں لکھ سکتی ہوں نہیں لکھ سکتی. یہ لفظ میں نے بتایا تھا جہنمو اور میں پورا نہیں لکھ رہی بس میم لکھ رہی ہوں جہنما اور جہنما. تو یہ زیر کی حالت میں بھی یہ جہنموں نے زبر ہی لی ہوئی تھی. تو مسابیحہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے. یہاں پہ یہ ہے زیر کی حالت میں لیکن یہ مسابیحی ہو ہی نہیں سکتا. پیش کی حالت میں یہ ہوگا مسابیحو پھر مسابیحہ پھر مسابیحہ. تو یہ ہے حالت زیر میں ہی لیکن یہ ان الفاظ میں سے ہے جو زیر لے ہی نہیں سکتا. زیر کی حالت میں بھی یہ زبر ہی لیے رہتا ہے. یہ حالت زیر کی ہی. سمجھ میں آ گیا سب کی؟ ٹھیک ہے. یہ حالت زیر کی ہے لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زیر لے نہیں سکتے. وہ زیر کی حالت میں بھی زبر ہی لیے رہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. و اور جعلناہا بنایا ہم نے انہیں رجومن مارنے کی چیز للشیاط. تو یہ تنوین کی وجہ سے یہ اسم ہو گیا. ٹھیک ہے. جعلناہا یہ ماضی کا یہ فعل ہو گیا. جعلنا میں نے کہا تھا کہ اگر ورڈ میننگ ووکیبلری بہت اچھی طرح یاد کریں گے تو یہ سارے الفاظ تقریباً آ رہے ہیں جو آپ نے ووکیبلری یاد کی ہے. اگر نہیں آ رہے ہیں تو وہ پیٹرن وہ ڈیزائن آ رہا ہے. خلق نہ آیا پیدا کیا ہم نے. جعلنا
بنایا ہم نے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لفظ PDF میں موجود ہے. جعلنا بنایا ہم نے, اور یہ ہا آگے انہیں, یہ مصابیحہ کے لیے جا رہا ہے, یہ ہا جا رہا ہے چراغوں کے لیے. لی حرف جر ہے, اور یہ دیکھیں شیاطینی, یہ زیر کی حالت میں گیا, کیونکہ الشیاطینو, الشیاطینا اور الشیاطینی, یہ زیر زبر پیش تینوں لے سکتا ہے, جبکہ مصابیحہ صرف پیش اور زبر لیتا ہے, زیر کی حالت میں بھی زبر ہی لینا ہے اسے, لیکن الشیاطینی نے لے لیا. پھر وہ اعتدنا, اب یہ بھی جو ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ شروع میں کی علامت آئی نا, اور تیار کر رکھا ہے, یہ ہو گئی علامت نہیں ہے, یہ تو فعل ماضی ہے, اور آخر میں نہ, تیار کر رکھا ہے ہم نے, لہم ان کے لیے, عذاب الصغیری, آگ کا عذاب. تو یہ صغیر آگ کو کہتے ہیں, اور یہ آپ کا ہو گیا عذاب الصغیری, یہ بنا تنوین کے, تو یہ ہو گیا آپ کا ایسا اسم جو کہ ہلکا ہے, نہ ال ہے نہ تنوین ہے. ٹھیک ہے, یہ مرکب اضافی کا پہلا اسم ہو گیا, اور یہ آپ کو حالت جر میں نظر آ گیا, یعنی زیر کی حالت میں اگلا اسم بھی مل گیا, تو یہ ہو گیا آگ کا عذاب. اللہم اجرنا من النار, آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے, آگ کا عذاب. اب آپ سب لوگ چیٹ میں لکھیں کہ جب سورہ ملک پڑھتی ہیں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے. اگر غور کرنا چھوڑ دیں گی نا تو دھیرے دھیرے چیزیں سمجھ سے باہر چلی جائیں گی. اس کو جب بھی پڑھیں, مائک میوٹ کر لیں پلیز. نفیسہ آپ دیکھتی رہیں, مائک میوٹ کریں, اور کسی کا نام اگر صحیح نہیں ہے تو ان کو کوشچن مارک بھی دیتی جائیں. اس کے بعد دیکھیں, اب یہ لفظ بھی دیکھ لیں کہ الذین, الذین ان الفاظ میں سے ہے جو کہ تینوں حالتوں میں ہی یہی رہتا ہے. کبھی بھی آپ الذین اگر ملے تو مجھے بتائیے گا, الذین ہی رہتا ہے تینوں. میں صرف زبر لگا دے رہی ہوں, ہے نا, وقت بچانے کے لیے, کہ یہ زبر کی حالت, پیش کی حالت میں بھی زبر ہی لیتا ہے, الذین, الذین, الذین. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی اس کی پیش والی حالت, یہ ہو گئی اس کی زبر والی حالت, اور یہ ہے اس کی زیر والی حالت, یہ ہے زبر والی حالت, اور یہ ہے پیش والی حالت. تو تینوں حالتوں میں یہ الذین ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں, بالکل بھی اگر اس وقت شیطان صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی کنفیوزنگ ہے, میں کیسے سمجھوں گی, ہے نا, میں کیسے یاد رکھوں گی, تو یا میں کیسے پہچانوں گی, آپ کو نہیں پہچاننا ہے, بس جتنا میں بتا دوں گی اتنا ہی. اب میں نے بتایا کہ مصابیحہ اور جہنمو, یہ ایسے المصابیح اور جہنم, یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو زیر لیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو بس آپ کو آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آگے کوئی لفظ آئے گا میں پھر اس کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح سیکھتی چلیں گی. کیوں, کیا, کب, کیسے, یہ آپ دماغ میں بالکل بھی لانے مت دیجیے. اب میں نے یہاں پہ بتایا, دیکھیے لی بھی آپ کا حرف جر ہے. واو تو آپ کا ہو گیا حرف جس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ, اور لی حرف جر. اب اس کے بعد جو اسم آنا چاہیے تھا وہ زیر کی حالت میں آنا چاہیے تھا. تو الذین زیر کی حالت میں بھی اس کی شیپ یہی رہتی ہے, یہ اس وقت زیر کی ہی حالت میں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں کہوں گی یہ لی جو ہے حرف جر ہے, اور الذین یہاں پر حالت زیر میں ہے, یعنی آپ کو میں نے بتا دیا تھا لاسٹ کلاس میں, رفع نصب جر, تو یہ حالت جر میں ہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اس سے پہلے ہمیں حرف جر نظر آ رہا ہے, اور ہمیں یہ پتا ہے کہ الذین تینوں حالتوں میں اس کی شکل سیم رہتی ہے. اس کے بعد دیکھیں جو نیکسٹ ورڈ ہے, یہ سمجھ میں آ گیا سب کی الذین والی بات, یہ زیر والی حالت میں ہے یہاں پر. چیٹ میں لکھیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, آگے ہے کفرو. ٹھیک ہے, کفرو, یہاں پہ آپ کو
یہ آپ نے ابھی آج کیا کہ جب واو ساکن اور الف کے ساتھ اینڈ ہو تو یہ جمع کی علامت ہوتی ہے اور ماضی کی بھی علامت ہوتی ہے نا. تو ان سب نے کفر کیا. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ کفرو، ان سب نے کفر کیا. بربہم، اب یہ بی آپ کا حرف جر، اور دیکھیں ربی، بی کے بعد آنے والا اسم کیا ہے؟ ربی ہے. تو ربی کے نیچے زیر آپ کو مل گئی، تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری. مرکب جاری بس یہاں تک ہے، بربی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ربی پہ آپ نے غور کیا کہ ربی نہ زیر نہ ال کے ساتھ ہے اور نہ ہی تنوین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا مرکب اضافی کا پہلا اسم. لیکن اس کے بعد ہمیں زیر کی حالت میں ہمیں اگلا لفظ چاہیے. تو یہ ہم جو ہے وہ تینوں حالتوں میں بھی ہم ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہم زبر زیر پیش تینوں حالتوں میں اسی طرح رہتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ہم مل گیا، اور وہ زیر کی وجہ سے یہ ہم جو ہے وہ، یہ زیر کی وجہ سے میں نے ابھی پچھلی اس میں بتایا کہ بربہم پڑھنا آسان نہیں تھا. جب بھی ہم سے پہلے زیر آتی ہے تو یہ ہم جو ہے وہ ہم میں چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو زیر کی حالت والا اسم، آپ اس کو جیسے الذین کو آپ نے سمجھا کہ زیر والا ہے، اسی طرح یہ بھی زیر کی حالت میں ہو گیا، کیونکہ ہم ہی رہتا ہے تینوں حالتوں میں. تو یہاں پر یہ ہم زیر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. پھر عذابو، اچھا ہاں چلیں، جو میں نے آپ کو بتائی تھی جہنم والی بات، ماشاءاللہ الحمدللہ وہ آ ہی گیا. عذابو. چلیے اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. عذابو، عذابو بنا ال اور بنا تنوین. تو مرکب اضافی کا یہ پہلا والا اسم ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کنفرم ہوگا اگر آگے ہمیں زیر کی حالت میں اسم بھی مل جائے. تو یہ ال اور بغیر اسم کے، تو یہ ہو گیا اضافی کا پہلا والا اسم. اس کے بعد ہم نیکسٹ ورڈ پر گئے اور ہمیں دکھتا ہے جہنما. ٹھیک ہے. پھر جہنما پہ ہم نے غور کیا تو ہم نے دیکھا کہ جہنمو، جہنما، جہنما، یہ زیر کی حالت میں بھی یہ زبر ہی لے کے رہتا ہے، جو کہ ابھی یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا. یہ جہنمو اور پھر یہ جہنما، یہ آخر والی ہی میم بس میں لکھ رہی ہوں، اور جہنما یعنی زیر کی حالت میں بھی یہ میمی. تو مجھے یہ بات پتا تھی کہ جہنم وہ ورڈ ہے جو کہ زیر کی حالت میں بھی زبر ہی لیتا ہے. تو یہاں پہ اس کنڈیشن کے ساتھ ہمیں زیر والا چاہیے تھا، اور ہمیں یہ زیر والا جہنم مل گیا ہے نا. دکھ تو رہا ہے یہ زبر، لیکن ہے یہ زیر کی حالت والا، زیر والا نہیں، زیر کی حالت والا یعنی جر والا. تو یہ عذاب جہنم کا ترجمہ کریں گے جہنم کا عذاب. ٹھیک ہے. وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفرو، کفر کیا یعنی انکار کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ، اور کتنا برا ہے، المصیر، ٹھکانہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ال کی وجہ سے یہ ہو گیا آپ کا اسم. اس کے بعد اذا، ایک بات اور یاد کر لیں یا نوٹ کر لیں آج کی کلاس میں. جیسے آپ نے دیکھا تھا اذا وقعت الواقعہ، جب میں نے وہاں بتایا تھا کہ وہ پاسٹ ٹینس کا ورڈ ہے، اس طرح بھی بتا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب پاسٹ ٹینس کے ورب سے پہلے اذا آئے تو اس کا ترجمہ پریزنٹ یا فیوچر میں کر لیا جاتا ہے. جب یہ القو، ڈالے جائیں گے، آپ اس کا ترجمہ کر رہی ہیں نا، اذا جب وہ، اذا جب القو وہ ڈالے جائیں گے، جبکہ القو یہ واو ساکن اور الف ترجمہ تو ہونا چاہیے تھا آپ کا پاسٹ ٹینس میں نا. تو پاسٹ ٹینس کے ورب سے پہلے جب اذا دکھ جائے تو ترجمہ آپ کر لیں فیوچر میں. ٹھیک ہے. جیسے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے، اذا کی وجہ سے وقعت کا ترجمہ ہو گیا تھا واقع ہو جائے گی.
تو یہ ہو گیا اذا، آپ کا ہو گیا حرف، القو ہو گیا فعل، فی اور ہا. ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. فی آپ کا حرف جر ہے اور اس کے آگے ہیا ہوتی ہے پیش والی فارم، اور ہا ہوتی ہے زبر اور زیر والی. دونوں فارم، یہ زیر میں ڈیش کے نیچے زیر لگاتی ہوں، ڈیش کے اوپر زبر، جس سے پتا چلے کہ کیا ہے. تو ہیا جو ہے وہ پیش والی فارم ہوتی ہے، اور زبر اور زیر دونوں فارم جو ہے وہ ہا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں فی کے بعد جو یہ ہا دکھ رہی ہے، یہ زیر والی فارم، یہ والی ہے. تو فی ہا، اس میں، یہ اس میں کیا بات ہے، یہ ہا جو ہے جا رہا ہے جہنم کو. جہنم فیمنن بھی ہے. ٹھیک ہے، فیمنن ہے، اس لیے اس کے لیے اذا، جب، القو وہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، جہنم میں. اللہم اجرنی من النار. فیہا اس میں، سمعو، اب یہ دیکھیں، ابھی اذا کی وجہ سے یہ سمعو کا ترجمہ آپ کر لیں فیوچر میں. سمعو وہ سنیں گے، لہا، لا اور ہا، یہ اس کا، شہیقن چیخنا، چیخنا پکارنا. یہ آپ کا، میں کیوں چیخنا کر رہی ہوں، پکارنا کر رہی ہوں، کیونکہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اسم کو آپ اس طرح کرتے ہیں نا، کھانا پینا سونا، ہے نا، سونا چاہیے، ایسے بولتے ہیں نا، نہ لگا کے. تو شہیقن، مطلب دہاڑنا، چیخنا، اس طرح سے آپ یہ ترجمہ یہ نہ لگا کے کیوں کر رہے ہیں، تنوین کے ساتھ. و اور ہیا، وہ تفور جوش مار رہی ہوگی. الحمدللہ وقت ہمارا پورا ہوتا ہے، اور آج ہم لوگوں نے کر لیا آیت نمبر 7 تک. ٹھیک ہے، اس ہفتے آج کا ہوم ورک تو آپ کا آڈیو بنانا ہے، اور اس ہفتے کا ہوم ورک ہے آپ کا کہ سورہ الملک کی، میں یہاں لکھ دوں، آپ لوگ پلیز نوٹ کر لیں اپنے پاس. سورہ الملک کی 1 to 10 آیات میں سے جتنی بھی الفاظ کو آپ پہچان لیں کہ وہ فعل ہے، پھر فعل ماضی ہے، جیسے اس کو آپ کریں گی قالو، یہ فعل ہو گیا. ماضی کا کیسے پتا چل رہا ہے، واو ساکن اور الف سے، اور جمع کا بھی پتا چل رہا ہے، اور مذکر کا بھی پتا چل رہا ہے. تو اس طرح سے آپ لکھ تو لیں بس فعل، ہے نا، اس طرح اس کے نیچے فعل اسم ایسے پہچان لیں. فعل اور اسمی پہچانے، حرف کو ابھی چھوڑ دیں آپ. اور جو باتیں میں کہہ رہی ہوں اس کو آپ خود سے ہی بول بول کے سمجھے بھی، کہ قالو یہ جمع بھی ہو گیا، مذکر بھی ہو گیا، واو ساکن، اور اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ یہ ماضی کا بھی فعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آیت نمبر 10 تک آپ کو، ابھی الصغیر ال کی وجہ سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے. تو اس چیز کو بھی آپ انڈر لائن کریں گی، اس لفظ کو، کی علامت کو بھی انڈر لائن کریں گی، علامت کو انڈر لائن کریں گی، اور پھر لکھ دیں گی کہ کیا ہے یہ فعل. اور بلکہ اگر تھوڑا سا پتا چل رہا ہے تو ماضی بھی لکھ دیں، ہے نا. پھر نسمعو، یہ نہ کی وجہ سے آپ کو پتا چلا کہ یہ فعل ہے، اور یہ پریزنٹ اور فیوچر والا ہے. اس طرح سے کر کر کے آپ ڈفرنٹ الفاظ کو، فعل اور اسم کو آیت نمبر 10 تک پہچاننے کی کوشش کریں. اور اس لفظ سے اگر 3-4 باتیں پتا چل رہی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا مسلمونہ والی، اگر جتنی باتیں پتا چل رہی ہیں وہ ساری باتیں آپ خود کو بتائیں گی، یا اگر آپ لوگ 2 لوگ ہیں تو آپ ڈسکس کر لیں آپس میں، ایک دوسرے کو بتا لیں. آیت نمبر 9 آپ ان کو بتائیں، اور آیت نمبر 10 وہ آپ کو بتائیں، وہ آپ کو ایکسپلین کریں. اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ لوگ
سمجھتی چلیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ترجمہ دیکھ کر ہی ہمیں ترجمہ کرنا ہے، اپنے آپ ترجمہ نہیں کرنا ہے. ہاں ہم چیک کرتے چلیں گے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. اگر صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ تھوڑی محنت کریں گی یا مجھے کانٹیکٹ کریں گی. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ پرسنل مجھے میسج کریں، انشاءاللہ تعالی میں اس پوائنٹ کو پھر کلاس میں یہاں پہ ڈسکس کر دوں گی. آج تجوید کی کلاس تو نہیں لی ہم نے، کیونکہ میں نے سوچا کہ چھٹیوں کے بعد تھوڑا سا وقت دیں آپ کو کہ قرآنک عربک اپنی تھوڑی سی ریوائیو ہو جائے. اگر کچھ بھولا ہوا ہے تو یاد آ جائے، اور اگر یاد ہے تو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے تجوید کی بھی کلاس ہوگی، اور گروپ کو چیک کرتی رہیے گا. ہو سکتا ہے وہاں مخارج کے لحاظ سے آپ کو کام دیا جائے. ہوم ورک ہے آج آپ کا، آڈیو بنانی ہے آپ کو، آپ کے اپنے PDF، آپ کے اپنی نوٹ بک کے حساب سے لیسن 1 سے 10 تک کے الفاظ کی ایک بار ورڈ میننگ آپ پڑھ کے آڈیو بھیجیں گی. اور جو ہوم ورک آپ کا ہوگا اس ہفتے کا وہ ہے ریٹن ہوم ورک جو آپ بھیجتی ہیں سنڈے کو. وہ آپ آیت نمبر 1 to 10 سورہ الملک میں سے آپ جتنا آرام سے پہچان سکیں گے، جو مشکل ہو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. جو آسانی سے کنفرم آپ پہچانیں، صرف اس اسم اور فعل کو آپ مارک کریں گی ان کی علامتوں کے ساتھ، اس لفظ کو لکھیں گی، پھر علامت کو انڈر لائن کریں گی جیسے یہاں پہ میں نے کیا ہے اس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے آگے پھر آپ اسم لکھ دیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے آپ کے 2 ہوم ورک، ایک اورل جو آج ہوگا، ایک ریٹن جو سنڈے تک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ہفتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میڈم، آپ نے نئے آیات نہیں بتائے.